یہ نعرہ گونجتا تھا کہ حضرات آپ کے سامنے پاکستان کی شان آ رہی ہے. تو اب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے کہ مشرق و مغرب کہاں کہاں اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کے ڈنکے بجائے ہیں ان کی زبان سے، اور اولیاء اللہ کی تعریفات سنوائی ہیں. میری مراد رئیس المتکلمین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد مختار شاہ صاحب لائنی خلیفہ مجاز کچوشہ شریف، آپ یہ تقریر شروع کرنے سے پہلے شاہیان شان پرزور نعرے کا جواب دیں، اور جو دو دور تشریف فرما ہے میں گزارش کروں گا قریب قریب آ جائیں اور بھرپور انداز میں نعرے کا جواب دیں اور بڑی توجہ سے شاہ صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حق اہل سنت والجماعت زندہ باد. مناظم له ولا مقابل له ولا مساوی له ولا جسم 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 لا ولا قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا. ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسميعه وسماءه وحده مبرا ومبرا ومنزه ومعلى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته والوانه وكلامه متفردا متفكرا متنبلا متنصرا وعليه اللعنة والوبال. ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد رفعاتنا وسيد جماعاتنا وسيد رفعاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبولنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا وامامنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا ومرجانا وماوانا ومولانا محمد صلى على محمد وعلى آل محمد صلى على حال محمد صلى على قال محمد صلى على منال محمد صلى على جمال محمد صلى على جلال محمد صلى على قبال محمد صلى على معال محمد صلى على نوال محمد صلى على نقل فضل وسيس محمد صلى على بيان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلى على جفون جفان محمد صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث محبة الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الفوز والكرم عليه وبارك وسلم. ایک مرتبہ پہلے سے بھی بلند آواز سے بولیں. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، خصوصی طور پر فخر السادات فخر العلماء ہمارے کینیڈا پاکستان عالم اسلام کی شان معروف سکالر جناب بدیع الدین صاحب سہروردی منتصر العالی اور میرے بھائی جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی انہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے خوبیوں کے مالک جناب حضرت العلامہ حضرت علامہ غالب حسین اکبر صاحب منتصر العالی اور ظہیر صاحب مولانا، اور اس کے علاوہ آپ سب لوگ جتنے سادات کرم جلوہ فرما ہے، اب نام نہیں لینے کے پھر نام کا ایک جلسہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و جم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. آپ سے بہت پرانی شناسائی ہے
بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ ملک صاحب نے ہمیں 3 دفعہ بلا دیا ایک ہی مہینے میں. تو اب کافی وقفے کے بعد حاضر ہوا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کا ایک ذوق میں نے دیکھا ہے کہ ٹاپک کو چنتے ہیں اور پھر اسے سنتے ہیں. بعض لوگ چنتے تو ہیں سنتے نہیں. آپ چنتے ہیں اور سنتے ہیں. پرسنالٹی کے اوپر بولنا اور سننا دونوں انتہائی مشکل کام ہے. جو بات ہے اگر آپ نے مولوی کو پھنسانا ہو تو اس کو کہو کہ فلاں بندے کے اوپر تقریر کر دی, وہ بن جائے. کیوں؟ آپ لوگ عادی ہوتے ہیں کرامتیں اور معجزے سننے کے. لیکن آپ اس مجمع کو میں نے دیکھا کہ میں نے اسی جگہ پر 2009 میں کینیڈا کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی. میں ایک ماحول اور پوری مکمل گفتگو اور آپ نے سماعت کی. ساجد شاہ صاحب نے مجھے کہا یعنی کہ بہت لطف آیا تھا. تو ہم سب ولیوں کو مانتے ہیں, ہم جتنے غوث ہیں انہیں مانتے ہیں, جتنے اقطاب ہیں انہیں مانتے ہیں, جتنے ابدال ہیں انہیں مانتے ہیں, جتنے اصحاب ہیں انہیں مانتے ہیں, جتنے انبیاء ہیں انہیں مانتے ہیں, جتنے رسول ہیں انہیں مانتے ہیں, جتنے مجدد ہیں اہل سنت ہم سب کو مانتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اگر ایک کا ذکر ہے اہل سنت کے مجدد کا تو دوسرے کا انکار ہو رہا ہے, ایسا نہیں. لیکن گفتگو جو ہے وہ آپ کو بہت دھیان سے سننا ہے. جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ 100 کے بعد تو آتا ہی آتا ہے. جن کی یاد میں آج جلسہ ہے یہ ایسا مجدد ہے کہ 1000 کا بھی حصہ شامل ہے اور 100 کا بھی حصہ شامل ہے. اب سوچئے کہ قوت ان کی کتنی ہوگی. اب قوت کتنی ہے یہ سن لیجئے کہ اگر یہ آدمی ہاں کر دیتا تو مغل سلطنت اکبر بادشاہ کے بعد ختم ہو جاتی. ہندوستان کے اندر پھر اگر بادشاہ چلتی تو مجدد الفسانی کے بیٹوں میں چلتی. یہ جملہ آپ کے لیے کافی ہے, میں اسٹارٹ یہیں سے لینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آدمی ہاں کر دیتا, مجدد الفسانی ہاں کر دیتے تو اکبر بادشاہ کے بعد پھر اور کوئی ہندوستان کا بادشاہ نہ ہوتا. اکبر بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ پورے ہندوستان کا مجدد الفسانی ہوتے اور ان کے بعد ان کی نسل اور خلافات چلتے. تو انہوں نے کہا ہمیں یہ تاج نہیں چاہیے, یہ تخت نہیں چاہیے, نبی کے قدموں کے اندر جگہ چاہیے. اور ایسے بندے کو سننے کے لیے حاضر دماغی چاہیے. لیکن اب مجھے بہت بنانا پڑے گا کہ رب نے جس کو علامہ غالب صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1000 اور 100, یہ 1000 کا کیا چکر ہے. اور سن لیجیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو نبی کا عشق ختم ہو چکا ہوتا, مجدد الفسانی نہ ہوتے تو دین ہی ختم ہو چکا ہوتا. کیا بات ہے, جواب رکھیے گا, دین ہی ختم ہو چکا ہوتا, مختار دین ہی ختم ہو چکا ہوتا. تو سن لو, اعلان ہو گیا مسجد میں کوئی اذان نہیں دے گا. اب مجدد الفسانی آنے لگے ہیں لیکن مجھے پہلے بہت بتانا ہے. اذان کوئی باہر اذان نہیں دے گا. بادشاہ کے دربار میں مسجد نہیں بنے گی. آپ سنتے جاؤ اس مجدد نے آگے کیا کیا ہے. بادشاہ کے دربار میں مسجد نہیں تھی. آدھی رات کو کھڑا ہو کے بادشاہ سورج کی پوجا کرتا تھا. سورج کی پوجا کا ایک وقت آدھی رات کی ہے, ایک وقت جب سورج نکلتا ہے, ایک وقت جب سورج بیچ میں ہوتا ہے, ایک وقت عبادت کا سورج کا وہ ہے, پوجا کا جب سورج ڈوبتا ہے. اسی لیے 3 اوقات میں سجدہ حرام ہے. کیوں؟ اس وقت سورج کے پجاری پوجا کرتے ہیں. تو 4 وقت تو سورج کا پجاری تو 3 وقت کرے گا. اکبر بادشاہ 4 وقت سورج کی پوجا کرتا تھا رات بیچ میں اٹھ کر, اور اس نے سورج کا نام رکھا تھا حضرت نیر اعظم. یہ سورج کا نام تھا حضرت نیر اعظم. 1000 نام سورج کے اسے آتے تھے اور سب کے سب وہ جگتا تھا. اب سنتے جاؤ کہ مجدد نے کیا کیا ہے. ہم لوگ تو نام سن کر بیٹھ جاتے ہیں نا, نہیں, ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے آج جو تو مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے, اور یہ تجھ پہ لازم ہے کہ ان کا دن منا اور ان کو خراج عقیدت پیش کر. تو بادشاہ صبح کے وقت اٹھتا, شمیں جب رات کو جلنے لگتی تو اعلان تھا سب کے لیے کہ جب بادشاہ شمیں جلانے لگے تو سب اپنے سر کو جھکا دے. تو شمیں جب جلتی تھی تو سر جھک جاتے تھے. ہما وقت دربار میں آگ جلتی رہتی, مجوسیوں کی طرح آگ کی پوجا کی جاتی. بادشاہ نے, اکبر بادشاہ نے آرڈر دیا کہ ہندوؤں کی طرح ایک زنار بنائی جائے, لیکن زنار جو ہے اس کے اوپر ہیرے لگے ہوئے ہیں, خوبصورت مرصع ہیرے جو حیرات لگے ہوں. بادشاہ نے ایک ہندو کو بلایا, کہا اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پہناؤ. یہ سنتے جاؤ مجدد نے کیا کیا آگے. تو اکبر بادشاہ نے وہ زنار کو جو تار وہ پہنتے ہیں دھاگا وہ پہنا, کہا یہاں کشکا لگایا گیا. اس کے بعد اعلان کر دیا گیا جین مت کے
اسکالر کو بلایا گیا، آپ بتاؤ کہ یہ جانور کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے ایسے عقلی دلائل دیے۔ اکبر بادشاہ نے اعلان کیا آج کے بعد ویجیٹیرین ویجیٹیبل شروع ہوگی، دربار کے اندر گائے کا گوشت حرام، یہ اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد دربار کے اندر جتنے ملا تھے ان میں دو مولوی تھے، ابو الفضل اور اس کا بھائی فیضی، یہ دونوں بیٹے ہیں مبارک کے۔ مبارک جو تھا یہ احمد آباد میں پلا ہے۔ احمد آباد جو ہے وہ کبھی گڑھ ہوتا تھا اسماعیلیوں کا، اسماعیلیوں کی ساری تعلیمات اس کے اندر، اس نے پرورش کی اپنے بیٹوں ابو الفضل اور فیضی کی۔ ابو الفضل اور فیضی دونوں ایسا بڑا یہ اسکالر اور علامہ ہے، بادشاہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ چونکہ خود مسلمان نہیں تھے دونوں، ابو الفضل بھی مسلمان نہیں ہے، فیضی بھی مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صحابہ کو گالیاں دیتا تھا۔ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا یہ ابو الفضل فیضی قائل نہیں ہے۔ میں بھی گفتگو کروں گا، سنتے جانا، بڑی تیزی میں بنیاد بنا رہا ہوں کہ تمہیں سمجھ آئے کتنی بڑی ہستی کو سن رہے ہو۔ ابھی سنتے جاؤ، اعلان کر دیا گیا، دیکھو شراب اگر کوئی رفاہیت کے لیے پیتا ہے اور علاج کے لیے پیتا ہے تو شراب جائز ہے، تو رفاہیت کے لیے اور علاج کے لیے شراب اکبر بادشاہ نے جائز کرا دی۔ آپ پوچھو گے کہ اکبر بادشاہ جس کو گریٹ اکبر کہتے ہیں، یہ اکبر مرتد جو تھا جس کو گریٹ بول رہے ہو، یہ ایسا کیوں کہتا تھا؟ اس لیے ابو الفضل فیضی نے اور دربار کے تمام ملا نے، جن میں قاضی ابراہیم شامل ہے، جس میں حاجی عبدالسمی شامل ہے، یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ امام عادل جو ہوتا ہے وہ مطلقاً مجتہد سے افضل ہوتا ہے۔ یہ جب اعلان ہوا کہ وہ مجتہد سے افضل ہوتا ہے تو بادشاہ نے کہا جب میں مجتہد سے افضل ہوں تو میرا حکم جو ہے وہ قرآن کے حکم کے برابر ہے، اور اگر کبھی بادشاہ حکم قرآن کے الٹ دیے تو بادشاہ کا حکم مانا جائے گا، قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سنو ان مجددوں کا ہم پر احسان۔ اب جب یہ ہوا تو حکم جاری ہو گیا، سنو مامے کے گھر شادی کرنا ناجائز۔ سنتے جانا، ابھی سنتے جانا، مجھے ابھی میں مجدد تک پہنچا نہیں، ابھی میں ماحول کے مجدد کو بھیجا کیوں؟ مامی کے گھر شادی نہیں ہو سکتی، چاچے کی بیٹی سے شادی بیٹے سے نہیں ہو سکتی، خالہ کی بیٹی اور بیٹے سے شادی نہیں۔ تمہارا امریکہ اور کینیڈا کیا کہتا ہے؟ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ کزنز میں شادی نہ کرو۔ تو اکبر بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ کزن میں شادی نہ کرو۔ وہ کیوں؟ یہ بہت بڑی سازش ہے کہ کزنز میں شادی نہ کرو۔ بیماری جب آنی ہے تو ویسے ہی آ جانی ہے۔ اب کون سی تم بڑے شفا یاب ہو؟ اب بڑے شفا یاب ہو، بیماری اب بھی آ رہی ہے۔ اگر رشتہ داری سے نہیں آ رہی تو دوسری طرف سے بازاری سے آ رہی ہے، بیماری تو آ رہی ہے۔ یہ چھوڑ دے، یہ مجھے تک چپا دو کہ بیماری آتی ہے۔ میں بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھتا ہوں، بدی الدین صاحب کے پاکستان کے لیکچر بھی سن چکا ہوا ہوں۔ ابھی ہمیں یہ نہیں کہا یہ سازش ہے۔ کیوں؟ جب تم پھپھی کے گھر شادی کرو گے، جب تم مامی کے گھر شادی کرو گے، جب تم چاچا کے گھر شادی کرو گے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے گی، کیونکہ رشتہ بنے گا اور صفات اور کثرتیں آئیں گی۔ تو یہ ڈر ہے دنیا کو کہ کہیں مسلمان اس طرح سے مضبوط نہ ہو جائیں۔ ان کو بولو کہ یہاں رشتے مت کرو، اس لیے کہ بیماری آتی ہے۔ بیماری جہاں سے آنی ہے وہ آئی جانی ہے۔ اگر بیماری ہی آنی ہوتی تو میرا نبی کبھی بھی فاطمہ کا رشتہ علی کو نہ دیتا۔ یہ ایسا کبھی نبی جو میرے نبی سے بڑھ کر حکیم کوئی نہیں ہے۔ ہم یتیم نہیں ہے، کیلکری میں رہنے والوں، ہم یتیم نہیں ہے۔ علم بھی ہے، علم بھی ہے، کتابیں اپنی، ریسرچ بھی اپنی ہے۔ اس لیے تم اپنے آپ کو یتیم مت سمجھا کرو۔ تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ کتابیں نہیں ہیں، یہ نہ سمجھو کہ علم نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ ریسرچ نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ تحقیق نہیں ہے۔ ہر شے تمہارے پاس ہے، بلکہ نہیں، توجہ نہیں ہے۔ بس وہ ہم مانتے ہیں جس دن تم نے توجہ دی ہر شے، ہر دروازے تم پہ کھل جائیں گے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ کزنز میں شادی نہیں ہوگی، یہ اس کا اعلان تھا۔ کزنز میں شادی منع، اور اعلان کر دیا گیا کہ سنو کلمہ جب پڑھا جائے تو کیسے پڑھا جائے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ یہ کلمہ اکبر بادشاہ نے جاری کر دیا۔ اس کے جتنے مرید تھے 19 مشہور تھے، باقی کچے پکے تھے۔ ٹوٹل اس پیر کے 19 مرید تھے اور باقی کچے پکے، بڑھتے کم ہوتے رہتے تھے۔ تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یہ پڑھا جاتا، اس کو خلیفۃ اللہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اعلان کر دیا گیا سنو صحابہ کرام پہ جب ڈسکس ہوتی تو انتہائی برے، سب سے مین ٹاپک دربار کا یہ تھا، چلو بھائی آج ابو الفضل فیضی شروع کر بکواس۔ یہ دونوں مرتد بکواس شروع کرتے، کہاں سے شروع کرتے؟ نبیوں کی گستاخی سے شروع کرتے۔ کس نبی سے کیا مسٹیک ہوئی؟ ابو الفضل عالم تو تھا، تو عالم ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو صحیح بات سنا، عالم ہونا فخر کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا عالم شیطان ہے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ نبی کی آگے جھکا کون ہے۔ عالم ہونا فخر کی بات نہیں ہے، نبی کا ادب کرنے والا یہ اس کے لیے فخر ہے کہ میں نے ادب کیا ہے۔ تو عالم بڑا تھا،
جانتا تو تھا. اب گفتگو دربار میں شروع ہوتی, فلاں نبی کی یہ مسٹیک, فلاں نبی کی یہ مسٹیک, فلاں نبی کی نعوذ باللہ یہ مسٹیک, اور یہ بڑا پسندیدہ. اور جب کسی کو دربار میں گالی دینی ہوتی تو معلوم ہے کیا لفظ یوز کرتے تھے؟ سارے ملا بیٹھے, کچھ اس میں راشی ہیں, کچھ ان ملاؤں میں شرابی ہیں. شیخ الاسلام کا اپنا بیٹا شراب کے نشے میں کود کے مر گیا, وہ دربار میں بیٹھتا تھا, شراب وہ پیتا تھا. اب سنتے ہیں یہ کرنا, تو سارے بیٹھے ہوتے. تو اگر کسی کو گالی دینی ہوتی تو وہ کیا کہتے؟ او فقیر. اس کو فقیر کہتے, اس کا مطلب ہوتا تھا گالی. تو فقیر کا لفظ بطور گالی اکبر بادشاہ کے دربار میں استعمال کیا جاتا. یہ چیزیں جب شروع ہونے لگی تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اور بادشاہ کی جانب سے آرڈر جاری ہو گیا. قاضی ابراہیم ایک دن آیا, حاجی ابراہیم, اس نے آ کر بادشاہ کو ایک حدیث سنائی. حدیث بیان کرنا آسان ہے, حدیث کو سمجھنا مشکل. اس لیے ہم سب لوگ امام اعظم کے مقلد ہیں, امام بخاری کے مقلد نہیں ہیں. حدیث بیان کرنا آسان ہے, حدیث کو سمجھ کر بیان کرنا یہ بڑا مشکل ہے. کیا رکھیے گا, حدیث تو تم بھی سارے محدث بیٹھے ہو, انٹرنیٹ پہ ساری حدیثیں ہیں تو بیان کرو محدث ہو. لیکن امام اعظم نہیں بن سکتے, کیونکہ حدیث کو پڑھ لینا آسان ہے, بیان کر دینا آسان ہے. اس سے مسئلے کو سمجھنا یہ خدا جب عطا کرتا ہے تبھی آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. تو یہ آج کل کیوں مسئلہ کھڑا ہوا؟ ایک بندہ انٹرنیٹ پہ گیا, حدیث اس نے پڑھی, جی لا صلاۃ الا بالفاتحۃ الکتاب. بولے میں صاحب فاتحہ تو نہیں پڑھنے دیتے, میں انٹرنیٹ سے پڑھ کر آیا, گوگل زندہ باد, تو مجھے کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ تو اللہ کے بندے, جس بندے نے 20 سال لگائے ہیں, جس بندے نے پوری زندگی لگا دی ہے, تو کیا سمجھتا ہے کہ اس نے اس حدیث کو نہیں پڑھا ہوگا؟ کیا اس حدیث کو نہیں سمجھتا؟ امام اعظم اس حدیث کو نہیں سمجھتے؟ نہیں. تو یہی مسئلہ ہے, حدیث کو پڑھ لینا اور ہے, اور حدیث کو سمجھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو حدیث اس نے آ کر بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا بچہ ہے. یہ پر بادشاہ کے دربار میں حدیث بیان ہو رہی ہے. مجھے چونکہ حضرت مجدد غسانی کی بارگاہ تک جانا, اس لیے میں ان پہ ڈسکس نہیں کر رہا. آگے کہنے لگا ابراہیم اکبر بادشاہ سے, جس کو آج کل بڑا گریٹ اکبر کہتے ہیں, کہنے لگا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اپنے بچے کے ساتھ. تو صحابی جو ہے ان کی داڑھی نہیں تھی, تو کیا کیا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ شکل جنتیوں کی ہے. اب وہ مولوی اپنی بات کر کے, ملا مولوی نہیں کرا چاہیے, ملا اپنی بات کر کے سائڈ پہ ہو گیا. اکبر بادشاہ نے حدیث کو سمجھ لیا اور اعلان کر دیا, آج کے بعد کوئی میرا مرید داڑھی نہ رکھے. تو یہ کس کی خرابی تھی؟ اکبر کی خرابی نہیں ہے. اکبر بادشاہ تو صرف 13 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا, 13 ایئرز اولڈ ہے, اور وہ بادشاہ بن گیا. اس کو کوئی علم نہیں اس نے پڑھا, کسی دربار, کسی وہ مکتب میں نہیں گیا. پہلے وہ کبوتر بازی کرتا رہا, اس کے بعد وہ کتے لڑاتا رہا, اس کے بعد وہ گھوڑے دوڑاتا رہا, اس کے بعد وہ باز لڑاتا رہا. یہ 4 اکبر بادشاہ کے بچپن کے شوق ہیں. ان چاروں یہی اس کے پاس نالج تھا. 13 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن گیا ہے. اب اس کو خراب کرنے والے کون ہیں؟ یہ جو اس کے دربار میں ملتا تھے, خود ان کا اپنا مذہب کوئی نہیں تھا. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ بڑے دھیان سے میرے جملے سنیے گا, جو بھی بد مذہب ہوگا, باطل مذہب ہوگا, وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا مذہب ٹکا کے بیان کرے گا, لیکن تمہیں یہ کہے گا کہ لڑائی کیوں کر رہے ہو. اس سے فائدہ, اس سے اثر کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا مذہب ختم ہو جائے گا اور اس کا مذہب پھیلنے لگ جائے گا. اب مجھے بتائیے کہ اکبر بادشاہ کے دربار میں جتنے لوگوں نے بھی گفتگو کی ہے, کیا انہوں نے اکبر بادشاہ کو اپنے مذہب پر رہنے دیا؟ نہیں. کون سے مذہب کی چیزوں کو لاگو کیا جو اس کے اپنے مذاہب تھے ان کے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھو. آج کے دور میں بھی لوگ آتے ہیں تو وہ تمہیں یہی کہتے ہیں, جناب یہ مت بولو, جناب یہ مت بولو, جناب یہ مت بولو. تو پوچھے کیا بولے؟ ارے جو ہم بولتے ہیں وہ بولو. تو وہ اپنا بولی بولے گا, تو تمہارے دین کو وہ ختم کر دے گا. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. تو جب یہ چیزیں ہوئیں تو پروردگار عالم نے پھر مجدد کو بھیجا. اب ایسا مجدد آئے کہ جو اکبر بادشاہ سے ٹکر لے. اکبر بادشاہ کے ساتھ مجوسی, اکبر بادشاہ کے ساتھ ہندو, اکبر بادشاہ کے ساتھ دوسری سارے مذاہب کے لوگ, اکبر بادشاہ کے ساتھ ایران, اکبر بادشاہ کے ساتھ باقی مذاہب کے لوگ, اکبر بادشاہ کے ساتھ سارے سلطنت اس کے پاس. اب وہ آئے کہ جو عمر کا بیٹا ہو, سبحان اللہ. اب وہ آئے کہ جو عمر جیسی پاور رکھے, کہ جس کے نام سے کاپ جائیں. مجدد الفسانی جس جگہ پیدا ہوئے اسے سرہند کہتے ہیں, آج کل وہ سکھوں کے پاس ہے. شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ سرہند پہنچے تو شیخ مخدوم
مرحوم بچے کو لے کر آئے کہ بچہ بڑا بیمار ہو گیا ہے، اسے دم کر دیجیے۔ پتہ چلا تو شاہ کمال سرحد آئے ہیں۔ بزرگوں کے پاس دم کروانا پرانی ریت ہے، اعلی حضرت سے شروع نہیں ہوئی، بڑی پرانی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، بڑی پرانی ہے۔ تو شیخ احمد سرہندی جنہوں نے بدعتوں کو ختم کر دیا اور سنت کو ابھارا، اٹھایا ہوا ہے یوں باپ نے، تو جو ہی ولی کامل کے سامنے لے کر آئے، شاہ کمال اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کہا حضور بچے کے احترام کے لیے کھڑے ہو، کہنے لگے یہ بچہ نہیں ہے، یہ بڑا ہو کر آفتاب روحانیت ہے، بڑا ہو کے یہ چمکے گا اور اس کی روشنی چاہتا کے عالم میں پھیلے گا۔ آپ نے دم کیا اور باپ سے کہا جاؤ زندگی میں فکر چھوڑ دو، یہ بچہ بیمار ہوا ہے، پریشان مت ہو، دنیا سے جاتا نہیں، رب نے اس سے بڑے کام لینے ہیں۔ آپ بڑے ہوئے 7 سال کی عمر میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ خوش نصیب ہو تمہارے بچے غالب صاحب سے حفظ کر رہے ہیں، یہ بڑے لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ قرآن حفظ کیا 7 سال کی عمر میں، حفظ کرنے کے بعد حفظ کو محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ پڑھوں کہاں؟ سیالکوٹ پہنچے، وہاں پڑھا جہاں سے آپ کا مولوی غالب حسین پڑھ کر آئے۔ یہ بھی سیالکوٹ کے پڑھے ہیں اور مجدد الفسانی بھی سیالکوٹ میں تھا، پاکستانی ہوتا تھا لیکن سیالکوٹ ہوتا تھا۔ سیالکوٹ تشریف لائے، یہاں سارے علوم پڑھے، ہمارے ولی جاہل نہیں ہوتے، قرآن کے عالم ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، حدیث کو جانتے ہوتے، انہیں نبی کی سنن کا علم ہوتا ہے۔ مجدد الفسانی نے سیالکوٹ میں مروجہ علوم پڑھنے کے بعد اب واپس چلے، پتہ چلا کہ دلی مرکز ہے، سارے مولوی دلی میں جمع ہوتے ہیں۔ مجدد الفسانی 17 سال کی عمر اور دلی بڑھا ہوا بڈھے ملاؤں سے، دین خراب ہو گیا۔ ملا خود اس کے سارے کے سارے ملا جتنے ہیں، وہ بادشاہ ہو، عوام ہو، وحدت الوجود کی انتہائی بگڑی ہوئی شکل صوفیوں میں نظر آ رہی۔ کوئی صوفی چند چھوڑ کر صوفی سے بھی نہیں، ہر ایک نے وحدت الوجود کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ دلی پہنچے، 17 سال کی عمر ہو، تصور کرو کہ کیا حال ہوگا۔ دلی اس وقت مرکز ہے۔ آپ جب پہنچے تو محفل میں وہاں پہنچے جہاں سب ملا بیٹھتے، ابو الفضل آیا، فیضی بھی آیا، دونوں بھائی۔ آپ نے ایسی گفتگو کی کہ دونوں یہ ملا متاثر ہوئے، کیا لگے کہ اس کو بھی اپنے گینگ میں شامل کرو، اس بندے کے پاس علم بڑا ہے، شامل کر لیا۔ روز محفل جمتی، ابو الفضل فیضی روز آتا، روز گفتگو جمتی۔ ایک دن امام غزالی پہ گفتگو چلی، ابو الفضل نے بکواس کیا امام غزالی کے اوپر رحمۃ اللہ علیہ۔ مجدد الفسانی کے جب پہلے قہر اور پہلا غضب ہے، کہنے لگے ابو الفضل آج تو تو نے امام غزالی کے بارے میں جملے بولے ہیں، ایسا مت بولنا، اور اگر تو بولے گا تو میری محفل میں دوبارہ مت آنا، میں تجھ سے گفتگو نہیں کروں گا۔ ابو الفضل عام ملا نہیں ہے، اکبر بادشاہ کا رائٹ ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ اس کو اس طرح گفتگو کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے؟ لیکن فرمایا ابو الفضل سمجھ گئے نہیں، اسے چھوڑ ڈالی، معافی مانگی، حضور آئندہ کبھی امام غزالی رحمۃ اللہ پہ گفتگو نہیں ہوگی، میں کوئی جملہ نہیں بولوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر گفتگو چل پڑی فلسفے پہ، گفتگو چلی تو فرشتوں پہ چل پڑی۔ اکبر بادشاہ فرشتوں کو نہیں مانتا، فرشتوں کا منکر، معجزات کا منکر اور کرامتوں کا منکر، معراج کا منکر، سورج کے یہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا منکر، یہ ساری چیزیں انہی مدعاؤں سے چلی تھی اس کی طرف۔ گفتگو چلی تو ابو الفضل کے منہ سے نکلا کہ فرشتے آسمان کو کیسے کراس کر کے آ سکتے ہیں؟ یہی بات اس نے اکبر بادشاہ کو بھی سمجھائی کہ یہ جو کہتے ہو کہ آسمان کو کراس کرتے ہیں فرشتے اور نیچے آتے ہیں، تو کراس کرنے کے لیے پھٹنا ضروری ہوتا ہے، اور آسمان کے لیے پھٹنا نہیں ہے تو فرشتے کیسے آتے ہیں؟ یہ ابو الفضل نے جب تھوڑا سا ٹچ دیا تو مجدد الفسانی فرمانے لگے جس طریقے سے شیشے میں سے نظر گزر جاتی ہے اور اس کے لیے پھٹنا نہیں ہے، اس طرح آسمان کے لیے بھی پھٹنا نہیں ہے اور فرشتے گزر جاتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ تو معلوم ہے، اگلا جملہ اس نے بڑا خطرناک بولا۔ ابو الفضل کہنے لگا، مرتد کہتا ہے، کہتا ہے کہ پھر یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ فرشتہ اس بندے کے پاس آیا ہے؟ نام نہیں لیا لیکن نبی کی نبوت پر اٹیک کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر بادشاہ کہاں کرتا تھا قرآن مخلوق ہے، قرآن متواتر نہیں ہے اور یہ الہامی کلام ہے، یہ ثابت کرنا محال ہے، یہ اکبر کہاں کرتا تھا۔ آپ یہ جملے سنتے جائیے۔ تو جب اس نے ابو الفضل نے یہ کہا مجدد الفسانی کی بارگاہ میں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتہ اس کے پاس آیا ہے، اسی کے پاس، تو مجدد الفسانی کہنے لگے سن، تجھے کیسے پتہ چلا کہ فاریابی اور
ابن سینا یہ جو ہیں وہ سینا جو ہیں یہ حکیم تھے. کہنے لگا ابو نصر کی میں نے کتابیں پڑھی, میں ان کی کتابیں پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ حکیم ہے. تو مجھے تو الفسانی کہنے لگے جب تو نے ان دو کی کتابیں پڑھی تو تجھے پتا چلا یہ حکیم ہے, تو ہم نے جب قرآن پڑھا تو پتا چلا کہ ابراہیم محمد کے پاس بلایا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. قرآن کا لفظ بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے ہیں اور سن ابو فضل آج کے بعد میری محفل میں تو مت آنا, اب میں تیرے رب میں رسالہ لکھوں گا. آپ اس کے بعد آپ نے نبوت کے اس بات پر مجدد فسانی نے رسالہ لکھا. تو دلی سے آپ اب چلے واپس سرحان شریف آئے, کہنے لگے دل نہیں لگتا, یہاں کے ملا خراب ہو گئے, جو نبی کا ادب نہیں کرتا ان کے پاس کیا رہنا. واپس تشریف لا رہے, تھان سیر سے گزرنے لگے. تھان سیر کا شیخ سلطان کو رات کو میرے نبی خواب میں آئے, فرمانے لگے میرا نائب آ رہا ہے, جب تیرے شہر سے گزرے اسے روک لینا اور جیت بھر کے اس کی خدمت کرنے لگا, اور جب جا رہا ہو تو بیٹی کا رشتہ دینا. یہ شیخ سلطان تھانسیر کے وہ جب اس نے رستے میں ہی بٹھا دیے بندے کہ یہاں سے جب قافلہ گزرے تو اس شکل کا لڑکا جب گزر رہا ہو تو روک لینا. مجدد فسانی واپس رہن جا رہے ہیں تو رستے میں تھانسیر میں روک لیا گیا. حضور آپ ہمارے گھر چلیں گے تو میں نے ٹھیک ہے چلتے ہیں. گئے, خدمت کی, کچھ دن جب وہ جانے لگے تو حضور ایک عرض کی اور سید الانبیاء کی جانب سے اشارہ ہے کہ اپنی بیٹی میں آپ کے عقد میں دوں. تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں جو مجدد فسانی نے کہا مجھے منظور ہے پر ابا جب تک نہیں کہیں گے میں ہاں نہیں کر سکتا. یہ اچھے بچوں کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو یہ سٹوری ضرور سنایا, گھر کے اندر ضرور. سنڈریلا کی سٹوری نہ سنایا کرو, ہمیں نہیں ہوئی آج پتہ نہیں کہاں گئی ہے, ڈزنی لینڈ تک گئے نہیں. وہ بچہ پاگل ہو کے مر جاتا ہے, سٹیزن شپ ہو گیا, پورا گیا سنڈریلا نہیں, یہ ملے گی بھی نہیں. اس کو مجدد الفسانی کا رستہ بتاؤ, اسے اعلیٰ حضرت کا رستہ بتاؤ, اسے میرے نبی کا رستہ بتاؤ, صحابہ کے رستے بتاؤ, یہ مل بھی جائیں گے. ہم لوگ اپنے بچوں کو یہی یاد کرا رہے ہیں بس, اور ان کو یہ چیزیں ملی بھی نہیں. کاش کے نبی کے قدموں تک پہنچا دیتے, ہر شے انہیں مل جاتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کا نکاح شیخ سلطان کی بیٹی سے ہو گیا. اب شیخ سلطان نے اتنا جہیز دیا, آپ نے پرانی حویلی کو چھوڑا, نئی حویلی بنائی گئی. نئی حویلی کے اندر شیخ احمد سلامی رہنے لگے. ایک دن پھر بخار ہو گیا, بیوی بیچاری نا امید ہو گئی, خدا کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرنے لگی یا اللہ انہیں بچا لے. روتے روتے آنکھ لگ گئی, آواز آئی فکر مت کرو, ہم نے اس سے ہزاروں کام لینے ہیں, ابھی تو ایک بھی نہیں لیا. وہ فکر نہ کریے بچیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی. اٹھے تو فرمانے لگے میرا من چاہتا ہے کہ میں حج کروں. اس دور میں حج پیدل ہوتا تو لوگ حج پیدل کرنے جاتے تھے. انڈیا سے تو پیدل حج ہو سکتا ہے, پاکستان سے بھی پیدل حج ہو سکتا ہے, کسی دن کینیڈا سے نہ نکل جانا. میں ایک دن داتا صاحب بیٹھا ہوا ہوں, میں نے کچھ ایک سال تقریر کی ہے. میں ایک بندے سے پوچھا تم کہاں سے آیا, کہنے لگا بنگلہ دیش سے. میں کہا بنگلہ دیش سے یہاں, کہتا یہاں نہیں, میں حج کرنے نکل گیا تھا بنگلہ دیش سے. میں کہا بنگلہ دیش سے حج کرنے, کہا بس ایک دربار پہ گیا ہوں, انہوں نے یوں مجھے مارا اور کہا جا حج منظور. تو میں پیدل چلا, تو میں واپس کہنے لگا ایران کے بارڈر پہ پہنچا اور پکڑ کے اندر دے دیا. میں جب انہوں نے مارا تھا تو یہ بھی پوچھ لیتا کہ اندر کتنی مرتبہ جاؤں گا رستے میں, یہ بھی پوچھ لینا تھا. تو بھائی پیدل تب لوگ جایا کرتے تھے, بڑا لمبا لمبا راستہ ہوتا تھا. تو آپ پیدل چلنے لگے تو کہاں کہ دہلی سے ہوتے ہوئے چلتے ہیں, تو آپ کے دوست تھے وہاں رکے, دہلی میں رکے. دہلی میں جب رکے گفتگو چلی, میں جب غالب صاحب کے پاس آتا ہوں فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ, میں بدی الدین صاحب کے پاس بیٹھا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ, نظام شاہ صاحب کے پاس بیٹھا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ, مولوی جب مولوی کے پاس بیٹھے فلاں مسئلہ یا فلاں آدمی. گفتگو جب چل پڑی تو آپ کے دوست کہنے لگے اے شیخ احمد آج کل ایک بندہ دہلی میں آیا ہے, نام اس کا باقی ہے. سبحان اللہ. دہلی میں آیا ہے پر بندہ بڑا عجیب ہے.
اچھا اور جب غالب صاحب کسی آدمی کی بات نام ایک دفعہ لیں گے 2 دفعہ لیں گے 3 دفعہ لیں گے تو اشتیاق پیدا ہوتا ہے یار اس آدمی کو دیکھے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو اشتیاق پیدا ہوا کہ ان کی محفل میں جاؤں کہ یہ خواجہ باقی بلا ہیں تو ان کا کام صرف ایک ہی تھا جوانی میں جتنے مجذوب ملتے تھے ان کے پیچھے بھاگتے رہتے خواجہ باقی بلا کے پاس فیض آیا مجذوبوں سے تیرا سالک کو ہے جو مرید بنایا وہ سالک اور سالک بھی ایسا کامل کہ ان جیسا سالک میں نے نہیں لیکن فیض خواجہ باقی بلا نے لیا مجذوبوں سے کیا آپ کو پتا مجذوب کبھی دیکھے ہوں کبھی وہ پانی میں چلے جاتے ہیں کبھی آگ میں کود جائیں گے کبھی کہیں چلے جنگلوں میں پھریں گے قبرستان میں ڈیرا لگا لیں گے یہ مجذوبوں کی عادت ہوتی ہے تو خواجہ باقی بلا نے فیض دیا مجذوب جاتے جاتے پانی میں خواجہ باقی بلا پانی میں مجذوب دوڑتے دوڑتے آگ میں خواجہ باقی بلا پیچھے کچھ نہیں دیکھنا آگ کے اندر مجذوب دوڑتا دوڑتا قبرستان میں یہ اس کے پیچھے پوری 3 دن 4 رات کے پیچھے مجذوبوں سے فیض لے کر خواجہ باول حق و دین نقشبند کے دربار پہ پہنچے فیض لے لیا تو یوں بیٹھے ہیں خواجہ باول نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ روزے پہ یوں قریب بیٹھے ہیں تو آپ کی زیارت ہوئی فرمانے لگے باقی پہنچ ہندوستان چل ہندوستان کی طرف پہنچ اس لیے کہ خدا کا نائب اتم وہاں آنے والا ہے ہر بڑی کی یہ آرزو ہے کہ وہ میرے سلسلے میں آئے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آئے گا تو پہنچ اور اسے فیض پہنچا تو بڑی حیران کن بات ہے ہم جاتے ہیں کنویں کے پاس کہ وہ پانی دے پیاس بجھائیں یہاں کنواں پیاسے کے پاس جا رہا ہے ہم چلتے ہیں کہ ہمیں کہیں کھانا مل جائے ریسٹورنٹ میں یہاں کھانا اور چیزیں سب خود چل کے ان کے پاس پہنچ رہی ہیں خواجہ باقی بلا وہاں سے چلتے 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 دہلی پہنچے دہلی میں آ کے ڈیرا لگا لیا اور روز بندوں کو دیکھتے آپ کے دربار میں بندے آتے ہیں چہرہ دیکھ نہیں یہ نہیں مریدین بیٹھے آپ بھی بیٹھے ہیں اب یہاں گفتگو شروع ہو گئی آپ کے دوست نے بتایا خواجہ باقی بلا ہے کیا گفتگو کرتے ہیں لطف آ جاتا ہے شیخ احمد سرندی کہنے لگے چلو میں بھی زیارت کروں زیارت کرنے کے لیے جب وہاں پہنچے ابھی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے پاؤں پر خان کا میں ابھی پاؤں رکھا ہے خواجہ باقی بلا کھڑے ہو گئے فرمانے لگے آ گیا میں جس کا منتظر تھا پاس بٹھایا خود خدمت کی پیر خود خدمت کر رہا ہے خدمت کی تو پوچھتے ہیں کہاں جانے کا ارادہ ہے شیخ احمد سرندی کہتے ہیں حضور حج کے دل کر رہا تھا کہ چلا جاؤں نہیں فرمانے لگے کچھ دیر اور رک جاؤ شاید یہی کام ہو جائے شاید یہی کام ہو جائے کچھ دیر اور رک جاؤ اب کچھ لوگوں کی بات نہیں عجیب اثر ہوتا ہے دل کرتا ہے مان لیں دل کرتا ہے مان لیں ٹھیک ہے ایک دن گزرا 2 دن 3 دن 4 دن باقی آپ نے کہا خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 1 مہینہ رک جاؤ یا 7 دن چلے کہ حضور 7 دن رکتا ہوں انہوں نے 2 آپشن رکھے مہینہ رک جاؤ یا 7 حضور 7 دن رکتا ہوں 3 دن تو گزر گئے 4تھے دن اندر لے گئے خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ اندر لے گئے بند کر دیا دروازہ بند کر کے نظر جب ڈالی تو 7 دن پورے نہیں ہوئے قطبیت فردیت قیومیت تینت اصالت سابقیت اور مجددیت کی سیٹ پر بیٹھا دیا اور خود لکھتے ہیں مکتوب میں پیر لکھ رہا ہے کہنے لگا پیر لکھتے ہیں کہتے ہیں ایک آیا ہے شخص شیخ احمد اس کا نام ہے کثرت علم اور قوت عمل کثرت علم اور قوت عمل کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایک دن وہ سورج بن کر دنیا میں چل گیا یہ پیر نے جملہ 7 دن میں پورا بیان کیا فرمانے لگے اب جاؤ واپس سرحد چلے جاؤ اپنے مریدین اکثر ساتھ بھیج دیے اب آپ جائیے اور اس سے پہلے لاہور سے ہوتے جائیے گا پیر سے ملنے کے بعد لاہور آنے لگے لاہور میں تب طوطی بولتا تھا جمال قلوی کا لاہور کے پاس سیالکوٹ میں طوطی بولتا تھا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں سے علامہ صاحب پڑھے ہوئے عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ سب سے پہلے انہوں نے خط لکھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی مجدد ہوتا آپ کو پتا لوکل ملا دشمن ہو جاتے ہیں مجدد الفسانی کے لوکل ملا دشمن ہوئے سب سے پہلے عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا
اور مجدد وہ خط پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دکھائے، فرمانے لگے دیکھو سیال کوٹ سے خط آیا ہے۔ اب اس کا ایک ہی جملہ سناتا ہوں، امام ربانی محبوب سبحانی مجدد الف ثانی۔ یہ جملہ سب سے پہلے عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور آپ دکھا رہے ہیں دیکھو، امام ربانی محبوب سبحانی مجدد الف ثانی۔ آپ یہ دکھا رہے ہیں عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا من کھول دیا، خدا تعالیٰ نے ان کو بھی فیض عطا کیا۔ جمال طلوی، یہ بھی بہت بڑے اقدامات ہیں، یہ دونوں اس دور کے ٹاپ کے اقدامات ہیں کہ جن کے مدرسے چلتے تھے اس دور میں۔ اور جمال طلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ تو ننگے پہنچ جایا کرتے تھے داتا صاحب کے دربار میں، ننگے پہنچ جاتے اور کچھ نہیں کھاتے تھے، مہینوں گزر جاتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ داتا صاحب کے قریب، اب تو بڑی تبدیلی آئی، میں نے بھی تبدیلی دیکھی، آپ لوگ جائیں گے تو اب تو بالکل، میں نے تو ان کی پرانی مسجد، وہ پرانا روزہ، تقریباً یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ تو وہاں ایک شہتوت کا درخت تھا تھوڑا سا دور، تو اس شہتوت کے درخت کو پکڑ کے کھڑے ہوئے نہیں ہوں، ہاتھ لگا تو شہتوت تب نہیں تھا، شہتوت تب نہیں تھے، موسم ہی نہیں تھا۔ یہ جماعت مرید ہیں خواجہ صاحب کے، شیخ مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یوں کھڑے ہوئے ہیں تو بھوک شدت لگی ہوئی، سب سے بیٹھے، دل کیا کہ چلو شہتوتی ہوتے تو کھانے کا، بھوک پڑی ہے۔ کہ بابا جی دم سے نمودار ہوئے اور انہوں نے یوں شہتوت پکڑا ہے، تو آپ دیکھنے لگے کہ شہتوت تو اوپر ہے نہیں، شہتوت دیے تو کہا یہ کھا لو، تو شہتوت لے کے کھانے لگے۔ روزہ افطاری کا تب وقت تھا، تو روزہ افطار کیا تو مڑ کے دیکھنے لگے تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بابا جی داتا صاحب ہی ہو۔ مڑ کے جب دیکھا تو تب وہ جمع فرما کے ہم اس کو آ رہے تھے، کہنے لگے روز تو ہمارے پاس آتا تھا، ہم نے کہا چلا جا ہم تیرے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ ہے جمال طلبی۔ جب مجدد الف ثانی لاہور تشریف لائے، آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، آپ نے ان کی ارادت میں شامل ہوئے، مرید بنے، فیض لیا، بنگال میں فیض آپ کا پہنچا، شیخ حمید آپ کے مرید بنے، پہلے سخت مخالف تھے، لیکن جب آپ کی گفتگو سنی تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کے مرید ہو گئے، اور جب جانے لگے تو کہنے لگے میں بنگال جا رہا ہوں، اے مجدد مجھے اپنے نالین دے دو۔ مجدد الف ثانی کے دونوں نالین، آپ کے دونوں نال، یہ دونوں نالین جب لیے، لے کے شیخ حمید الدین نے سر پہ، حمید رحمت اللہ علیہ نے سر پہ رکھ لیے۔ اتنا بڑا مفتی و محدث و مفکر و علامہ، بنگال میں جس کا توتی بولتا ہے، لوگ جس کے مرید مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، مجدد الف ثانی کے نالین اپنے سر پہ رکھ کے بنگال کی جانب چل پڑے۔ بنگال پہنچے، اور آج یہ بنگلہ دیش کا آدمی ہے، کئی عرصہ تک آپ نے وہ نالین لے جا کر ایک چبوترے کے پاس، آپ نے دروازے کے قریب وہ نالین دھن لٹکا دیے۔ جو آدمی بھی بنگلہ دیشی آتا، آپ کا مرید کہ مجھے بیماری ہے، کہتے ادھر آؤ، پانی کا پیالہ دیتے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کے پاؤں کی جو نوک تھی، اس کی نالین کی نوک، نال کی، جوتا مبارک کی، وہ اس میں تھوڑی سی ملاتے جاتے، جا پی، جتنی بھی بیماری ہوگی آپ دور فرما دے گا۔ جو بڑے عرصے تک تو ابھی تو مجھے معلوم نہیں کہتے، جب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو بدخشاں میں، خراسان کے اندر، تورا کے اندر، ہر جگہ آپ کے مریدین پھیلنے لگے۔ جب آپ لاہور سے واپس جانے لگے تو رستے میں خبر آئی کہ خواجہ باقی باللہ دنیا سے کوچ فرما گئے۔ خواجہ باقی باللہ وصیت فرما گئے، کہنے لگے سنو میرے مریدوں، تم سب کے سب مجدد کے سامنے کھڑے ہو جانا ہاتھ باندھ کر، اور یہ یاد رکھو کہ انہی سے آگے فیض چلے گا، اور یہ میری وصیت ہے کہ تم سب نے انہی کی ارادت۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ رش جہاں سے جو بھی پہلی چیز ہے تو ہوتا ہی ہے، کچھ مریدوں نے انکار کر دیا خواجہ باقی باللہ کے جانے کے بعد کہ ہم اس کی ارادت میں نہیں آئیں گے، مجدد کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں شیخ تاج بھی شامل تھے، بہت بڑے علامہ تھے، وہ بھی نہ مانے۔ آپ جب گئے تو کچھ مرید تو آپ کے سامنے آ گئے اور کچھ مریدوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ آپ وہاں فاتحہ پڑھی رہے، اس کے بعد سرہند آپ واپس تشریف لائے۔ سرہند آپ واپس تشریف، ایک سال کے بعد جب دوبارہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ گئے تو دوبارہ جب آپ گئے ہیں تو پھر سب کے سب مریدوں کو خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سرزنش کی، شیخ تاج سمیت۔ اب جب عرس کی محفل ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی عرس کرتے تھے خواجہ باقی باللہ، عرس کی جب محفل ہے تو سارے مولویوں نے اپنی پگڑیاں اتاری، اپنے تب ملا مولوی پہنتے تھے، مولوی سب پہنتے تھے، تو پگڑیاں اتار کے گلے میں یوں پٹکا بنا کے مجدد الف ثانی کے سامنے دلی کے سارے علماء معافی کے لیے حاضر ہوئے، حضور نے معاف فرمائے اور اپنی ارادت میں شامل کرے۔ اکبر بادشاہ کہ دربار کے اندر بدتمیزیاں چل رہی تھی، آپ کے مریدین جب تعداد بڑھی تو اس کے اندر صدر جہاں، مرتضیٰ خان، خان اعظم،
یہ سب سے بڑے لوگ تھے گورنمنٹ کے، جو ٹاپ کے تھے. خان اعظم اور اکبر بادشاہ نے ایک ماہ کا دودھ پیا تھا. تو خان اعظم کی بات جو ہے وہ ٹالتا نہیں، اس لیے خان اعظم اکبر بادشاہ کو ڈانٹ نہیں دیتا، مذاق بھی کر دیتا. اکبر بادشاہ نے جب یہ ساری اصطلاحات نافذ کر دی، اصطلاحات نافذ کی، تو خان اعظم نے سب سے پہلے روکا. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، فرمان لگے اکبر بادشاہ کو روکو ان چیزوں سے، اسے باز کرو، اسے کہو کہ یہ اصطلاحات ختم کرو اور یہ بدعات ساری ختم کرو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر عمل ہونا چاہیے، میرے نبی نے جو فرمایا اس پہ عمل ہو. اکبر بادشاہ ڈر گیا. وجہ یہ ہے کہ جب یہ مجدد الفسانی جس دن پیدا ہوئے تھے، اس دن اس نے خواب دیکھا تھا کہ شمال کی طرف، دلی سے شمال کی طرف سے ہوا چلی ہے. اس ہوا نے تخت سمیت بادشاہ کو، اکبر بادشاہ کو اڑا کے پھینک دیا. 7 دن تک اکبر بادشاہ کی زبان نہیں ہلی تھی. زبان سے کچھ لفظ، اتنی حیبت کہ زبان سے کچھ بولا ہی نہیں جاتا. اب جب آپ کا یہ لیٹر پہنچا تو کچھ کام گیا. کیا لگا ٹھیک ہے اعلان کروا دو کہ جو چاہے وہ عمل کرے، جو چاہے وہ عمل نہ کرے. اس کے لیے ہم ایک دن دربار لگاتے ہیں. اب اکبر بادشاہ ایک دربار لگا لے. آپ سنیے ذرا مجدد نے کیا کمال کیا. یہ آپ کا پہلا امتحان شروع ہوا، تبلیغ شروع. اکبر بادشاہ نے اعلان کر دیا میرے محل کے اندر 2 دربار لگیں گے، ایک دربار اکبری، ایک دربار محمدی. دربار اکبری بھی سجایا جائے گا، دربار محمدی سجایا جائے گا، اور لوگوں کو اجازت ہوگی جو چاہے ادھر آ جائے، جو چاہے ادھر آ جائے، جدھر چاہو چلے جاؤ. اس کے بعد تم پکے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کو بتایا گیا کہ حضور اکبر بادشاہ نے اعلان کیا کہ 2 دربار لگیں گے. آپ نے فرمایا اس کو کہہ دو یہ بدتمیزی مت کرو، تم تباہ ہو جاؤ گے. ایسا مت کرو، دربار محمدی ہی ہے، اپنا دربار ان کے برابر میں مت لگاؤ. لیکن اس نے اعلان کر دیا دربار لگا. اب سنیے دربار کیسے لگا. اپنے قریب اس نے دربار اکبری لگایا. ریشم منگوایا گیا، ریشم کی چادریں بچھاؤ، ریشم لگاؤ، خوبصورتی، پودے لگاؤ. دربار خوبصورت ہونا چاہیے، لکڑی ٹاپ کی استعمال ہونی چاہیے. تمام بہترین جو شاہی باورچی ہیں وہ کھانا پکائیں، کھانے کی تمام اقسام وہاں رکھی جائیں. یہ دربار اکبری کی سائن ہے. اور برابر میں مقابل میں دربار محمدی بنا دیا. پرانی لکڑی، اسٹیج گھٹیا، اور کھانے جو ہیں وہ کہ بد مزاج کوئی عام آدمی بھی نہ کھائے. اور کہا اب تمہارا اختیار ہے کہ جو دربار محمدی میں جانا چاہتا ہے وہ ادھر چلا جائے، جو دربار اکبری میں جانا چاہتا ہے وہ ادھر چلا جائے. جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، آپ نے فرمایا میں خود اب جاؤں گا. یہ آپ کی دربار میں انٹری ہے پہلی. فرمایا کہ ہم جائیں گے. اپنے مریدوں کو لیا. بادشاہ نے اعلان کر دیا، اوپر وہ بیٹھا ہوا بالکنی میں، نیچے دربار اکبری بھی لگ گیا، دربار محمدی بھی لگ گیا. دربار اکبری لگا ساری خوبصورت چیزیں، دربار محمدی لگا کوئی بھی خوبصورت چیز اس نے نہ رکھی. مجدد الفسانی خان اعظم کے ساتھ، مرتضیٰ کے ساتھ، صدر جہاں کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ آپ دربار محمدی میں جا کے بیٹھ گئے. دربار اکبری میں لوگ بیٹھنے لگے. ایک سید زادہ دربار محمدی سے اٹھ کے دربار اکبری میں جانے لگا، اس لیے کہ وہ اکبر بادشاہ کا ملازم تھا، میری ملازمت بچ جائے. جب وہ اٹھ کے جانے لگا، مجدد الفسانی کا ایک مرید بولا اے سید زادے، کل جب قیامت کو تیرے نانے کا دربار لگے گا پھر کدھر جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا جملہ کہنا تھا کہ سید زادہ بیچ میں واپس پلٹ آیا. نوکری گئی بھاڑ میں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے ساتھ بیٹھتا. مجدد الفسانی جب روٹی شروع ہوئی، وہ اکبر بادشاہ اوپر دیکھ رہا، نیچے لوگ روٹی کھا رہے ہیں، یہاں مزے مزے کے کھانے. دربار محمدی میں کوئی ذائقہ نہیں، ٹیسٹی نہیں. آپ جب کھانا شروع کیا تناول، خان اعظم آپ کے ساتھ ہے، مرتضیٰ ہاں، صدر جہاں، آپ کے مریدین، غنی ادھر، باقی سب ادھر. آپ نے لقمہ منہ میں لیا اور نیچے سے مٹی اٹھا کے، مٹی جب اٹھا کے یوں رکھی اور آپ نے ایک مرید سے کہا کہ میں تمہیں، میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، تم نیچے اتر کے ایک سرکل، ایک دائرہ لگا دے دربار محمدی کے پورے گرد. وہ نیچے گیا مرید. آپ نے یوں مٹی ہاتھ میں پکڑی ہے اور لقمہ جو ہے وہ پہلے سے کھا لیا ہے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ یہاں کا کھا، دربار محمدی کا جیسا بھی ہو دنیا سے لذیذ ترین کھا ہے، منہ میں ڈال لیا. اس نے جا کے دائرہ کھینچا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. مجدد الفسانی نے یوں مٹی لے کے دربار اکبری کی طرف پھینکی. مٹی کا پھینکنا تھا کہ اتنی تیز اور گرم، صرف ہوا ہی گرم ہوا چلی، ہوا میں خیمے اکھڑے. خیمے اکھڑے، میخیں جتنی تھی وہ اکھڑی، وہ جو قلعہ ہوتا ہے وہ میخیں اکھڑی، اکھڑ کے میخ وہ اوپر، کئی بندے مر گئے.
اور ہوا اتنی تیز چلی کہ بادشاہ بالکنی سے اکبر بادشاہ دیکھ رہا تھا. وہ دروازے کا استعمال اتنی تیزی سے ایسے ایسے کبھی دیکھا آپ نے کہ جب ہوا چلتی ہے تو یوں لگتا ہے. وہ 7 مرتبہ اکبر بادشاہ کے سر میں لگا. 7 دن اکبر بادشاہ جیا, 7ویں دن مر گیا. سبحان اللہ. اس کرامت سے مجدد غسانی پوری انڈیا میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, ایران تک آپ کی شہرت پھیل گئی. سب لوگ آپ کے مرید ہو گئے. آپ وہاں سے واپس پلٹے. جہانگیر اس کے بعد جو ہے وہ تخت نشین ہوا, لیکن بدعات پھر بھی جاری. جو چیزیں وہ کرتا تھا جہانگیر بھی وہی بدعتیں کر رہا ہے. آپ مسلسل خط لکھ رہے, ان چیزوں سے بعد آ جاؤ. آپ کے مریدین بڑھنے لگے. آپ نے فرمایا جتنے بھی صوفیاء ہو وحدت الوجود اب چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے مجھے وحدت الشہود عطا فرما دیا ہے. تم نے وحدت الوجود کا غلط نظریہ عام کیا ہے. اس کی آگے تشریحات تم نے غلط کی ہیں. اصل میں وحدت الشہود ہے. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. میرا رب کسی ایک چیز میں اگر آ جائے تو مقید ہو جائے گا. جو مقید ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. اس لیے وحدت الوجود اب چھوڑو, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. میں عزت کرتا ہوں, تعظیم کرتا ہوں محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی, لیکن تم ان کے فلسفے کو سمجھ نہیں سکے. اور سنو, وحدت الوجود وجود ولایت صغرا ہے, اور وحدت الشہود یہ ولایت کبرا ہے. میں اپنے مریدوں کو, سارے ہندوستان کو ولایت صغرا سے اٹھا کر ولایت کبرا پر کر رہا ہوں. یہ اس کے اوپر ایم اے میں پورا ایک لیکچر ہوتا ہے, لیکن میں جانا نہیں چاہتا, بڑا مشکل ہے, مجھے بات آگے بڑھانا ہے. آپ نے جہانگیر کا دور شروع ہوا تو جہانگیر نے بھی وہی بدعت شروع کر دی. جہانگیر کا وزیر بنا آصف جاہ. آصف جاہ سالہ تھا جہانگیر کا, بھائی لگتا تھا نور جہاں کا. اب ظاہر ہے کہ جب یہ سالہ صاحب جو کہیں گے وہی بات چلے گی, تو یہ کیا کرتا تھا, کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا رہتا تھا. ایران سے نور اللہ شوستری کو منگایا گیا. نور اللہ شوستری کو لاہور کا قاضی بنایا گیا. لاہور کا قاضی بنا, اس نے مجالس المومنین لکھی ہے. یہ ساری بدتمیزی ہمارے اسلام میں ٹکا کے ہو رہی ہیں. اس نے کہا جا کے جہانگیر کو, یہ جو صحابہ ہیں نا ان پر گالیاں دینا جو ہے وہ اعلان کر دیجیے کہ ہندوستان میں ہر جگہ پہ ان پہ گالیاں دی جائیں. استغفر اللہ. یہ اعلان پاس کروانا ہے. اس کے علاوہ سارے چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کر دی, سب نے اس کے کان بھر دی. اب اسے معلوم تھا کہ یہ لا پاس کرانے سے پہلے مجدد الفسانی کو قتل کروانا, شہید کروانا یا کہیں ٹھکانے لگانا ضروری ہے. روزانہ ان کے کان بھرتا رہتا جہانگیر کے. یہ جو مجدد الفسانی ہے, یہ شاہ احمد, یہ اپنی تعداد کو اکٹھا کر کے آپ سے سلطنت چھیننا چاہتا ہے. اس لیے آپ فوراً سے کچھ کیجئے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. اب بادشاہ کتنی مرتبہ ایک بات کو سنے گا. ایک دن اس نے کہا اچھا چلو تم یوں کرو کہ بلاؤ ان کو دربار میں, دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے. شاہ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے الہام ہو گیا. حکم آیا کہ دیکھو دین اس وقت تک نہیں بچے گا جب تک کہ تم اپنی ذات پر, اپنے جسم پر مشکل برداشت نہیں کرو گے. تمہیں مشکل برداشت کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر, تب یہ دین جو ہے وہ پھیلے گا, اس کی حفاظت ہوگی. آپ نے اپنے سارے مریدوں کو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ نے اکٹھا کیا. کہنے لگے سنو مجھے آڈر آ گیا ہے, اب لگتا ہے 1 سال یا 2 سال مجھے تکلیف اپنے جسم پر برداشت کرنا ہے, اور تم لوگوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, اور یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مجھے برداشت کرنی ہے. اتنے میں یہ بھی بات آپ مریدوں کو بتا رہے ہیں کہ جہانگیر کی طرف سے آڈر آ گیا کہ دربار میں بادشاہ نے آپ کو بلایا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے 1600 خلافات, 1600 1006 باقی کا 1600, یہ تو صرف خلافات ہے, وہی نہیں بتا رہا میں آپ کو. 1006 آپ کے خلافا ہیں. آپ نے سارے چھوڑے, اپنے دونوں بیٹوں کو چھوڑا, صرف 5 مرید لے کر جہانگیر کے دربار میں پہنچے. جہانگیر کے دربار میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں یہ ضروری تھا کہ جو ہی دربار میں داخل ہو وہ فوراً سے پہلے سجدہ کرے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ داخل ہوئے تو آپ نے نہ تو سلام کیا نہ ہی سر کو جھکایا, بلکہ سر نارمل یوں ہوتا ہے. مجدد الفسانی یوں کر کے داخل ہوئے, یوں اوپر دیکھ رہے اور سلام نہیں کیا. سامنے شامل ہوتے جہانگیر بادشاہ کہتا ہے آپ نے ہمیں سلام نہیں کیا. آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ تو تکبر کی وجہ سے جواب نہیں دے گا, اس لیے نہیں کیا. اور سر نہیں جھکایا, فرمایا کہ ہمارا سر صرف رب کے آگے جھکتا ہے. سبحان اللہ. آصف جہاں نور جہاں کا بھائی قریب ہی کھڑا تھا, صاحب بادشاہ کہا دیکھا دیکھا میں آپ کو کہتا تھا یہ آپ کا ادب نہیں کرتا, اب آپ کی پورے دربار میں بے عزتی ہوگی, سر جھکوائیے. تو جہانگیر بولا تو سر تھوڑا سا یوں کر دیجیے. فرمانے لگے بھلے سے یوں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, پر تیرے دربار میں نہیں کروں گا.
میں تیرے دربار میں یوں تقدیری کروں گا؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ تاریخ لکھتی ہے اور یہ ہندو نے اس بات کو نقل کیا ہے، کہتا میں دربار میں بیٹھا ہوں اور یہ ہندو جو ہے یہ قلعہ گوالیار جانے سے پہلے جس خانے میں تھے وہاں کا یہ رکھوالا تھا، اس کی حفاظت دربار میں بیٹھا ہے۔ 10 آدمی آصف جاں کے کہنے پر جہانگیر نے بھیجے کہ پکڑ کر دبا کے اس کا سر جو ہے وہ نیچے کر دو، یہ بادشاہ کے دربار میں سر نیچے نہیں کرتا۔ آپ کی گردن پتلی تھی، موٹی گردن نہیں تھی۔ مجھے غسانی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، کیا آپ کا داڑھی مبارک، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سنت کے داڑھی کو۔ مجدد جو ہے وہ حکومت کو لتاڑتا ہے اور سنت کو سنوارتا ہے، یہ مجدد کی علامت ہے۔ وہ حکومت کو لتاڑے گا، مذہب کو نکھارے گا۔ امامہ شریفہ پہنتے تھے یوں، یہ بیچ میں لٹکاتے تھے، یہ بھی دیکھا یوں دونوں بیچ میں لٹکانا، شلوار آپ اوپر رکھتے تھے، سنت بڑا کھلا کرتا شریف جو ہے وہ آپ پہنتے تھے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ آپ مسواک موبائل یہاں لٹکا کے رکھتے تھے، مسواک یہاں لٹکا کے رکھتے تھے، اور سنت کے پابند کوئی سنت آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو سنت کا پابند ہوتا ہے۔ ولی پانی یہ علامہ غالب صاحب بجا کہتے ہیں، ولی صاحب ہمارے جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن اور حدیث کو الٹ کریں گے، چرس پی کے آپ کو تبلیغ کر، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے وہ ولی ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، نام بہت لوگوں نے سنا ہے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جو بڑے ٹاپ کے تھے، حضرت ابوبکر شبلی نے بولا جاتا ہے، نام ان کا تو جعفر بن یونس ہے، نام ان کا جعفر بن یونس ہے، بہت بڑے حاکم ہیں، ان کے ابا ان کے چاچا جو خود بہت بڑے ٹاپ کے امیر ولی اللہ ہیں، یہ جو قریب برابا ہیں، یہ نعمت کے حاکم تھے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، نام ان کا جعفر بن یونس ہے۔ شبلی کہتے ہیں شیر کا بچہ۔ تو شبلی جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ پیر کو پتا ہوتا ہے اس مرید کی، اور استاد کو بھی پتا ہوتا ہے شیخ کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ حضرت شبلی اتنے بڑے حاکم ہونے کے باوجود، خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ کے سفارش کے باوجود، سری سکتی سیگوی تعلقات خیر نساج ان کے مرید پیر بھائی نے بھیجا ہے، لیکن پھر بھی دھیان نہیں چھوڑ دیا۔ ایک پورا مہینہ گزر گیا، 1 مہینے کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے۔ ابھی نیا نیا داخل ہوئے تھے تصوف میں، نئی نئی حکومت چھوڑی تھی، برابر ایسی حکومت میں مجھے یہ روکی نہیں کرنی۔ ابھی وہ چیز تھی بیچ میں کہ میں نعمت کا حاکم رہا ہوں۔ یہ حضرت جنید بغدادی پوچھتے ہیں، ہاں کہاں جا رہے ہو؟ پتا تو کہ کون ہے میرے خاندان، کہاں جا رہے ہو؟ پورا مہینہ حضور گزر گیا، کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی۔ یہ حضرت شبلی کہہ رہے ہیں کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی۔ فرمانے لگے اس پورے مہینے میں ہمیں تم نے کوئی ایسا کام دیکھا کہ نبی نے کیا ہو اور ہم نے نہ کیا ہو؟ اتنی بات کر کے نکال دیا، شبلی کو دربار سے نکال دیا۔ اب یہاں ادا دیکھنا جملہ پورا ہو گیا جو سنا دے، ادا سنانی۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ 1 ماہ کے بعد پھر جنگل میں پھرتے پھرتے آ گئے۔ السلام علیکم۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے وعلیکم السلام تو کیا دیا، ہاتھ پکڑ کے منہ مار دیا۔ کیوں؟ یہ تربیت ہے، یہ سمجھ نہیں آئے گی، یہ پیری سمجھے گا کہ یہ وہ ایسا کیوں کرے، وہ پھر چلے گئے واپس۔ حضرت شبلی مہینے کے بعد پھر آ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہاتھ رکھ دیا۔ تیسرے مہینے پھر آ گئے شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جملہ سننا، یہ ادائیں ہیں، یہ یہ ادائیں ہیں۔ جب وہ ہاتھ جھٹکنے لگے گا، کہتے ہیں جنید بغدادی سے، آپ تو کہتے ہو کہ میں سنت کے خلاف کام کو نہیں کرتا، یہ ہاتھ جھٹکنا کون سی سنت ہے؟ یہ ہاتھ جھٹک دینا بہت آئے ہے، کیا مسکراہٹ آئی ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ پہ؟ آپ نے سینے سے لگا، فرمانے لگے میں تیرے دل سے وہ حاکمیت کا جراثیم ختم کرنا چاہتا تھا کہ وہ تیرے ذہن میں حاکمیت کا جراثیم نہ رہے، ورنہ ہم جانتے ہیں اللہ کا جل شانہ۔ تو بھائی یہ عالم، ان کی کیا چہرہ مبارک دربار میں داخل ہوئے، 10 بندوں نے پکڑ کر آپ کے سر کو دبایا، گردن کی پتلی سی، ناک میں سے خون نکل آیا پر گردن نہ جھکا پا۔ وہ ہندو بیٹھا ہوا اتنا متاثر ہوا آپ کے جذبے سے اور حقانیت سے، جہانگیر نے کہا فوراً پکڑ کے ان کو لے جاؤ۔ ہندو کھڑا ہوا، جی میں لے جاؤں ان کو اپنے قلعے کے اندر قید کر دوں، وہاں سخت نظر رکھوں گا؟ جہانگیر نے کہا تم لے جاؤ۔ لے کر گئے تو پیچھے سے شورش بچا ہوگی، محمد خان، خان اعظم، صدر جہاں، مشتبہ، سب کے سب بغاوت ہو گئی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جہانگیر نے آرڈر دیا کہ ان کو یہاں سے پکڑ کے قلعہ گوالیار کے اندر بند کر دیا جائے۔ یہ 25 مائل 24 مائل دور ہے، پہاڑی کے اوپر سب سے خطرناک قلعہ، قلعے میں جا کے بند کر دیا گیا۔ آپ نے قلعے میں پہنچ کے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے قلعے میں بھی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔
یار کہ اس جیل کے اندر بھی کئی لوگوں کو مرید بنایا، جو دشمن تھے وہ بھی آپ کے ماننے والے آپ کے مرید بن گئے، اور ادھر سے خان اعظم محبت خان انہوں نے بغاوت کر دی۔ بغاوت جب کی تو جہلم آپ نے سنا ہوگا، لاہور کے حضرت صاحب کو معلوم ہے، جہلم کے دریا کے اوپر لڑائی جہانگیر اور محبت خان، لڑائی شروع ہوگی۔ اب وہ جنرل ہے کمانڈر ان چیف ہے فوج کو، جانتا اس نے ایسا پینترا بدلا، جہانگیر بھی پکڑا گیا، نور جہاں بھی پکڑی گئی، آصف جہاں بھی پکڑا گیا، تینوں کے تینوں پکڑے گئے، تینوں گرفتار ہو گئے، گرفتار ہو گئے، اندر بند کر دیا۔ اندر بند کیا تو لیٹر لکھا قلعہ گوالیار کے اندر، قلعہ گوالیار میں حضرت کو پیر و مرشد، بادشاہ بھی قید، ملکہ بھی قید، وزیر خبیث بھی قید، سب قید، آپ تشریف لائیے اور تخت پر بیٹھیے۔ اب بتاؤ ہم ہوتے یا آپ کا کیا ہوتا تو ہندوستان کا تخت اکبر بادشاہ کے بعد خالی ہے، اور آپ کے سارے فوجی، سارے جنرل آپ کے مرید، فوج آپ کے ساتھ، ایران تک آپ کے ماننے والے۔ اب اگر کوئی ملا ہوتا تو فوراً تخت پہ بیٹھ جاتا، تاریخ چینج ہو جاتی۔ آپ نے قلعے کے اندر سے، جیل میں سے خط لکھا، محمد خان تجھے 3 آدر دیتا ہے، بادشاہ کو تخت پہ بیٹھا اور اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جیسے پہلے کھڑا ہوتا تھا، پر سجدہ مت کرنا۔ یہ ہے مجدد۔ اسی وقت چھوڑا، جہانگیر کو چھوڑا، نور جہاں کو چھوڑا، تخت پہ بٹھایا، آگے یوں کھڑے ہوئے جیسے کھڑے ہوتے تھے، کہا میں سجدہ تمہیں نہیں کرتا، لیکن ایک بات تجھے دکھا دو جہانگیر، جس کی تو مخالفت کرتا تھا اسی پیر کی آرڈر کی وجہ سے میں نے تیرا سر قلم نہیں کیا، تجھے میں نے دوبارہ تخت پہ بٹھایا۔ اب جہانگیر کی آنکھ کھلی، ہوش آیا، کہنے لگا حضور کو بلاؤ، قلعہ سے نکالو، وہ واپس آئیں تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو آرڈر پہنچا کے بادشاہ نے آرڈر دے دیا، قلعے سے نکلو، فرمانے لگے میں نہیں نکلوں گا جب تک شرطیں پوری نہ ہوں گی۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب بادشاہ نے کہا آپ آئیے دربار میں آ جائیے۔ ذرا دیکھو نا کیسا مجدد ہے، ہر نبی کا اثر پڑ رہا ہے۔ تب بھی بادشاہ ویٹ کر رہا ہے، آج بھی بادشاہ ویٹ کر رہا ہے۔ تب بھی بادشاہ نے بندے بھیجے اور یوسف علیہ السلام نہیں آئے تھے، آج بادشاہ نے بندے بھیجے، مجدد غزالی نہیں آئے۔ کہنے کی شرطیں، کہا کیا؟ شرطیں یہ ہیں، بادشاہ گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا، ایک۔ دوسری بات، دربار کے اندر دروازے کے اوپر ایک مسجد بنائی جائے گی، باقی باتیں اور سجدہ کوئی بھی دربار میں نہیں کرے گا، اور جتنی مسجدیں گرائی گئی اور مندر بنائے گئے، میں یہ نہیں کہتا کہ مندر گراؤ، لیکن جتنی مسجدیں گرا کے مندر بنائے گئے وہاں دوبارہ مسجدیں جو ہیں وہ بنائی جائیں، اور شریعت کا آرڈر کر دیا جائے، اور یہ جتنے حرام کام تم نے شروع کیے ہیں یہ سب کے سب روکے جائیں۔ اس نے کہا حضور میں سائن کرتا ہوں، میں مانتا ہوں جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا، ایک دفعہ آپ میرے پاس تشریف لائیے۔ حضور وہاں سے قوالیار کے قلعے سے چلے کشمیر پہنچے۔ اب آ جائیے ظریف صاحب کے علاقے میں، کشمیر پہنچے، شیخ احمد سندھی رحمۃ اللہ کشمیر پہنچے، جہانگیر نے ادب کیا، کھڑا ہو کے رستے میں استقبال کے لیے پہنچا، مجدد الفسانی جہانگیر کے دروازے میں پہنچے۔ جہانگیر جو ہے 1 دن 2 دن 3 دن بڑا عرصہ جہانگیر کے دربار میں رہے۔ سب سے پہلے جہانگیر نے اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کیا، گائے کو ذبح کیا، اس گائے کے گوشت کے کباب بنائے گئے، محفل سجی، بادشاہ بیٹھا ہے، مجدد الفسانی نے اللہ کا نام لے کے کباب جو ہے وہ گائے کے گوشت کے کھائے۔ اعلان ہو گیا گائے کا گوشت بادشاہ نے حرام نہیں کیا، سب لوگ کھایا کرو، اور گائے جو ہے اس کا گوشت ملے گا تم لوگوں کو۔ ابھی حال ہی میں حیدرآباد میں یہ بڑی گزری ہے، حیدرآباد انڈیا کی بات کر رہا ہوں، وہاں کسی نے بڑی، ابھی معلوم نہیں ہے سچویشن کا، وہ مجھے معلوم ہے، وہ گائے ذبح کر ڈالی مسلمانوں نے، ہندوؤں نے غصہ ہو گیا، لڑائی شروع ہوگی، کرفیو لگنے کا بھی اندیشہ تھا۔ لیکن میں ایک کلپ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوؤں نے کیا کیا، کسی مسلمان نے گائے ذبح کی تھی، اس کا سارا گوشت اٹھا رکشے میں ڈالا، رکشے میں ڈال کے لے گیا تو گندے نالے میں پھینک رہا، تو وہ پورے کسی نے پتہ نہیں اپنے نہیں بھر کے ڈال دیے فیس بک پہ، گالی بھی دے رہا تھا مسلمانوں کو، اور گائے پکڑ کے گندے نالے میں پھینک رہا۔ تو اگلے بندے نے کہا او ظالم تو اپنی ماں کی کتنی ادب کر رہا، یہ گائے اگر مسلمان کھا جاتا تو تب زیادہ ہوتا، تو ماں اٹھا کے گندے نالے میں پھینک رہا، یہ ماں کا ادب ہے؟ اور دیکھیے کتنی حماقت کتنی ہے، وہ ماں اٹھا کے گندے نالے میں پھینک رہا، اور ساتھ مسلمانوں کو گالی دے رہا، گالی خود کو دے، اگر مسلمان کھا جاتا تو اچھی جگہ پہ ماں پہنچتی، اب کہیں ماں گندے نالے میں گر گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں شرک انسان کی مت مار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے شاید ہندو رام اور ہنومان کا مندر کٹھا نہیں بناتے، ورنہ مسئلہ بن جائے ہنومان کا لگا بنا دیتے ہیں، اور اگر کسی جگہ کٹھا بن گیا رام اور ہنومان کا مندر اور کسی کی بیوی گم ہو گئی اور وہ گیا رام کے
کہے گا وہ ہنومان کے پاس جا، میری بیوی بھی اس نے لے ڈھونڈ کے دی تھی. خدا کا خوف کرو یار. اللہ بھلا کرے ان مجددوں کا، اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے شرک سے ہم لوگوں کو بچا لیا، شرک سے بچا لیا. اور چائنا والا اور نواب بنا. آپ کو پتا ہے چائنا زندہ باد. چائنا نے کہا انڈیا والوں تمہارا بھگوان 100 روپے کا تھا، میں تمہیں 5 روپے کا دوں گا. میرے سے 5 کا لو. لیکن جھوٹی بات نہیں کر رہا. انڈیا کی اخباروں میں خبریں آ گئی، غریب کا ایک ہی ہنر تھا گلی محلے کا، وہ بھی چائنا نے چھین لیا. تو دیکھو جس کا بھگوان 5 روپے کا ہوگا وہ تمہیں 10 روپے کیسے دے گا؟ اگر کسی آدمی کا 100 روپیہ گم ہو گیا اور وہ بھگوان کے پاس جائے اور بھگوان خود ہو 5 روپے کا، اے بھگوان کرپا کرو میرے 100 روپیہ میرا گم ہو گیا، بھگوان کے دفع ہو جا، میں خود 5 کا ہوں، لے دوں گا. شرک انسان کی مت ماری. اسی لیے مشرک کا چہرہ دیکھو گے تو تم لوگوں کا روح اور جسم نفرت کرے گا کہ اسے اٹھ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ. یہ شرک بہت بڑی بیماری ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس کے اندر میں نے پڑھا ایک ہندو کی بیوی مسلمان ہو گئی. وہ جج تھا، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی. تو پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئی ہیں؟ کہنے لگی میں راجستھان میں میرے خامد کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، راجستھان میں میرے خامد جج لگے. وہاں چونکہ ہم جج تھے ہمارے پاس مسلمان عورتیں بھی آتی تھیں اور ہندو عورتیں بھی آتی تھیں. ہندو عورتیں بڑی بن سنور کے آتی تھیں، زیور پہننا، کپڑے اچھے، خوشبو لگانی میرے پاس بیٹھتی تھی. اور مسلمان عورتیں بیچاری غریب، راجستھان کے مسلمان کتنے امیر ہوں گے، چند اس دور کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بڑی غریب عورتیں تھی. لیکن میں ایک چیز محسوس کرتی تھی، جب ہندو عورت میرے ساتھ بیٹھتی تھی نا تو ایک عجیب قسم کی بدبو آتی تھی. اور مسلمان عورتیں بیچاری آتی تھی تو حالانکہ پرانے کپڑے اور پسینے میں شراب سمٹائی ہوتی تھی لیکن ان سے وہ بدبو نہیں آتی تھی. تو میں نے بڑی تحقیق کی تو پتا چلا یہ شرک کی بدبو ہے، جو یہ نہائی دھوئی ہوئی اور خوشبو والی عورتوں سے بھی وہ بدبو آ رہی. تو مجدد فسانی نے اس چیز سے ختم کیا تھا. دیکھو اب نہ ہو بدلا چلو، یہ دربار سے ہٹاؤ یہ چیزیں. یہ کیا تم نے لگا ابو الفضل کا؟ آپ کو پتا ابو الفضل پہ کیسے مرا؟ ابو الفضل کی گردن کاٹ دی گئی، سر کاٹ کے لٹکا دیا گیا. تو جو دین پڑھتے ہیں دنیا کی خاطر ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. ابو الفضل کہ جس نے قرآن کی تفسیر بے نقطہ ہی لکھی ہے، اسے کوئی نقطہ نہیں اس کے لفظ، جو بھی وہ لفظ لکھتا ہے ایسا حرف نہیں لکھتا کہ جس کے اندر نقطہ ہو. اور پتہ ہے آپ کو یہ مدد کس سے لیتا تھا؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے. پتہ ہے مدد کس سے لیتا تھا؟ لاہور کے علماء سے مدد لیتا تھا کہ اب اس جملے کو میں نے بیان کرنا ہے ان لفظوں میں کہ جس میں نقطہ نہ ہے. تو جمال طلبی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے مریدین اس کی ہیلپ کرتے، مجدد الفسانی کہتے. تو جہاں ابو الفضل کا علم بڑھ جاتا تھا مجدد الفسانی اس کی رہنمائی کرواتے تھے کہ میرے نبی کی تعریف ہے، چلو کوئی بات نہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں. تو جہانگیر کے دربار مسجد بنی، سب سے پہلی جماعت کشمیر کی اس دربار کے مسجد کے اندر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی. بادشاہ ایک دن جہانگیر بادشاہ بیمار ہو گیا، کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کیجیے. آپ نے فرمایا وضو کرتا ہوں، وضو تازہ کروں گا، لوٹا منگواؤ. اس نے لوٹا منگا تو لوٹا سونے کا. آپ نے سونے کا لوٹا فرمان لگے میری ساری تبلیغ اتنی کر کر کے پھر سونے کا لوٹا. او بھائی سونا حرام ہے. تو بادشاہ کی تعلیم دیکھو، کہنے لگا جی حرام کیا ہوتا ہے؟ یہ جہانگیر بادشاہ پوچھ رہا حرام کیا ہوتا ہے. تو جب بادشاہوں کو یہی نہ پتا وہ حرام کیا ہوتا ہے تو خاص حکمرانی کرے. جو تمہارے مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے وہ تم پہ حکمرانی کیسے کر سکے گا؟ جو جس کے پاس تمہاری تعلیم بھی نہیں ہے وہ تمہاری حکمرانی کس طریقے سے کر سکے گا؟ اپنے حاکم وہ بناؤ جو تمہارے مدرسے کا پڑھا ہو، حاکم اسے بناؤ جو تمہاری گلیوں میں چلتا ہو، حاکم اسے بناؤ کہ جو تمہارے معاملات کو جانتا ہو. اسے حرام کا نہیں پتا لیکن نور جہاں پیچھے سے سمجھ گئی، اس نے فوراً گلوری یہ لوٹا جو ہے وہ پیش کیا پانی کا پردے کے پیچھے سے. آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کے آپ نے 2 نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد آپ نے بادشاہ کے لیے دعا کی تو فرمانے لگا میرا من چاہتا ہے کہ میں سرہند واپس جاؤں، تو ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. 1-2 دن کے بعد وہ ٹھیک ہوا. کہنے لگا حضور آپ مت جائیے، ذرا رک جائیے، میرا من چاہتا ہے کہ میں بھی سرہند آپ کے ساتھ چلوں. جہانگیر بادشاہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے ساتھ سرہند آیا. سرہند پہنچا، آتے ساری آپ کو پتا بادشاہوں کا رہنا سہنا اور ہوتا ہے، فقیروں کا اور ہوتا ہے. وہ جب گزرا تو مکان سرحد کے ٹیڑے میڑے تھے، اس طرح کو بنا غریبوں کی آپ کو پتا جسے دل کیا بنا دیا. یہ کوئی امریکہ اور کینیڈا تو نہیں ہے نا بھائی یہاں یہ نہیں بن سکتا یہاں یہ نہیں بن سکتا، اور جس کا جہاں دل کرے وہاں مکان بنا دیا. بادشاہ نے کہا گراؤ. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ شیخ احمد سنگی کے گھر میں جاتے ہوئے رستہ سیدھا نہیں ہے، ابھی 4 ہی مکان گرے تو کسی نے روتے ہوئے کہا حضور مکان ہمارے گر رہے. ہم نے کہا تمہارے مکان کیوں گرا رہا کوئی؟ کہا جی بادشاہ کا آرڈر ہے کہ مجدد کے گھر کو جو رستہ جاتا ہے وہ سیدھا نہیں ہے، بیچ میں مکان آ رہے ہیں. ہاں خود کے فرمانے لگے ہم اسی طرح ہی رہتے ہیں
ان غریبوں کے مکان یہی رہنے دو، انہیں مت گراؤ۔ اچھا حضور، اپنا ڈیرا لگایا، ڈیرا لگا کے وہاں رہا، کھانے اب کہا مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرمایا بادشاہ اب تیرے باورچی کھانا نہیں پکائیں گے، تو کچھ نہیں کرے گا، اب جتنے دن تو رہے گا تیری ضیافت یہ اللہ کا فقیر کرے گا۔ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے باورچی نے کھانا پکایا، ایسے میٹھے اور ایسے کھانے پکائے، اب پتہ نہیں کون پکاتا تھا، تو کھانے پکا کے جب جہانگیر کے سامنے پیش کرے کھائے تو کہ حضور اس کی ریسیپی جو ہے وہ میرے ذرا باورچی کو بتا دیجیے۔ حضور دوسرے دن پھر کہا اس کی ریسیپی ذرا میرے باورچی کو بتا دیجیے گا۔ آپ مسکرا پڑتے، فرمانے لگے اچھا جتنے دن ضیافت وہ رہنا چاہتا تھا رہا۔ اس کے بعد روانہ ہونے لگا، کہا حضور آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر سوچا تو شاید الہام ہوا آپ کو کہ ابھی آپ کی زندگی کچھ باقی ہے، آپ چلیے۔ آپ کو یہ پتا چل گیا تھا اور الہام ہو چکا تھا کہ آپ صرف 63 سال زندہ رہیں گے اور یہ 62واں سال ہے۔ آپ چلے، 19 سال گزر چکے ہیں جہانگیر کے ساتھ رہتے ہوئے، 19 سال بادشاہ کے ساتھ رہ کے ہندوستان میں کتنا ہمارے دین کو بچایا، اور آج ہم ان کا نام کم جانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کم فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اتنے بڑے عالم دین 20 سال تک جہانگیر کی فوج میں رہ کے فوج کی تربیت، جہانگیر کے ساتھ رہ کے جہانگیر کی تربیت۔ آپ کے فرمایا ٹھیک ہے چلتا ہوں میں تمہارے ساتھ، کچھ کام جہاں رہے گنگا کے کنارے پہ جا کے ڈیرا لگا لیا، پڑاؤ کیا بادشاہ نے گنگا پہ۔ آپ نے وضو فرمانا تھا تو گنگا کا پانی لا دیں گے، فرمانا کہ میں گنگا کے پانی سے وضو نہیں کروں گا۔ یہ مجدد ہے، اس کے ہر کام میں کوئی رکتا کام گنگا کے پانی سے وضو نہیں کروں۔ کیوں؟ کہا اس کی پوجا کرتے ہیں ہندو، اس کے اندر اسنان کرتے ہیں ہندو، اور آپ فلی جی کا جا کے تحقیق کر لیجیے، میں بڑی کتابوں میں پڑھا ہے، ہندو جب گنگا کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا میلہ پانی پہ جو لگتا ہے وہ گنگا پہ لگتا ہے، پانی کے اوپر جو میلہ دنیا کا سب سے بڑا پانی کا میلہ لگتا ہے۔ اور کیسے لگتا ہے سن لو، یہ سب سے پہلے جاتے ہیں اپنے پروہت کے پاس، وہ کیا کرتا ہے کہ گائے کا یورین ان کو دیتا ہے، اس سے یہ ہاتھ اور منہ دھوتے ہیں، اس کے بعد یہ چھلانگ لگاتے ہیں گنگا کے اندر کہ اب ہم پاک ہو گئے، یہ بات جانے۔ اس کا اس لیے شاہ رب الحق صاحب مکہ سے مجھے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ کامل اجر عطا فرمائے۔ شاہ رب الحق صاحب فرماتے تھے بھائی بڑے دھیان سے ہندو کی مٹھائی کھایا کرو، کیونکہ ان کے نزدیک گائے کا پیشاب بھی متبرک ہوتا ہے، کھوچا یہ بھی زمزم کی طرح سمجھ کے چھڑکتے ہو۔ بڑے لوگوں سے میں نے سنا وہ جی ہندو مٹھائی بڑی زبردست بناتا ہے، اچھا دیکھ تیرے ٹیسٹ میں ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوگی جی، وہ خدا کا خوف کیا کرو، اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں کی مٹھائی کھایا کرو۔ تو یہ شاید اللہ صاحب اللہ جو ہے ان پر رحمت میں کروڑوں ان کی زندگی جو ہے سال اور بڑے، کیونکہ ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ مجدد ثانی نے فرمایا میں گنگا کے پانی سے وضو نہیں کروں گا۔ کہا حضور پھر کیا کریں؟ فرمانے لگے جاؤ کہیں اور سے میرے لیے پانی ڈھونڈ کر۔ 9 مائل دور بندہ جاتا تھا، وہاں ایک کنواں تھا، وہاں سے پانی لے کر آتا، مجدد ثانی اس پانی سے وضو فرماتے، پھر نماز جو ہے وہ ادا کرتے۔ اس کے بعد جب بادشاہ اپنی جگہ پہ پہنچ گیا، آپ نے فرمایا مجھے اجازت دیجیے میں چاہتا ہوں خواجہ میری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ حاضری دے دوں۔ آپ وہاں پہنچے، آپ نے مراقبہ کیا، علامہ غالب صاحب سے ہم نے سماعت کیا کہ وہ کشف آپ کا بڑا زبر، آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ زمین پہ کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ جنوب مشرق کی جانب زور کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ گئے، سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اگر ندیوں کے بارے میں کسی نے اطلاع دیا تو مجدد ثانی نے، ادروائز جمہور علماء کا یہ خیال تھا پہلے کہ ہندوستان میں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ 3 رسول آئے ہیں اور 40 جو ہیں کہ نبی آئے ہیں۔ یہ مجدد ثانی کی ایک روایت ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 4 ٹوٹل آئے، یہ ایک روایت یہ۔ تو 3 رسول جو ہیں وہ انڈیا میں آئے، اور آئے بھی کہاں؟ سرہند میں آئے۔ یہ بات یاد رکھیے، سرہند میں ان کی قبریں ہیں، اور آپ نے ٹیلے پہ چڑھ کے ظہر کی نماز کے بعد جب مراقبہ کیا تو مجدد ثانی فرمانے لگے کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ 3 رسولوں کی قبریں ہیں یہاں۔ یہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا جو ہے، ہندوستان جو ہے بڑی متبرک زمین ہے کہ ہمارے ابا آدم بھی ادھر ہی آئے تھے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو وہاں جائیں گے۔ اسی لیے سب سے بہترین مسالے جو ہیں وہ انڈیا کے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ جو زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں انڈیا سائڈ کے، یہ دریاؤں کے کنارے اور اس کے، یہ وہ عربی یہاں سے مسالے لینے آتے تھے، یہاں وہ کپڑا بیچتے تھے، یہاں سے مسالے، الائچی، یہاں کی کالی مرچ، یہاں کی لونگ، ایسا جو ذائقہ پوری دنیا میں نہیں ہے، جو مسالے بھی کہیں نہیں ہے، یہ مسالے صدقہ ہے آدم کا۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو ان کے یہاں وہ پتا تھا، اس جنت کے پتے کی خوشبو کی وجہ سے رب نے آپ کو اتنے مسالے ادا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبیوں کی چیزیں ہوتی ہیں مس کی ہوئی، اور بہت جگہوں کی جن سے برکت حاصل ہوتی ہے۔
تو آپ نے یہ اطلاع دی تو آپ جب خواجہ صاحب کے دربار پہ پہنچے خواجہ کے در پر بڑے بڑوں نے حاضری کی. ہر ایک کے لیے ضروری رہا کہ خواجہ کے در پہ حاضری دے. وہ فلم کا بادشاہ تھا, دنیا کا بادشاہ تھا, علم کا بادشاہ تھا, روحانیت کا بادشاہ تھا, وہ جو بھی تھا اسے ایک مرتبہ ضرور اس در پر حاضری دینا پڑی ہے کہ دیکھو اصل بادشاہ یہ لوگ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک انگریز نے انگلینڈ میں جا کے کہا, جب لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے انڈیا میں کیا دیکھا, توقع تھی کہ لال قلعے کا ذکر ہوگا, توقع تھی کہ شاید حرم منار کا ذکر ہوگا, توقع تھی کہ شاید تاج محل کا ذکر ہوگا. کہنے لگا انڈیا میں نے ایک چیز دیکھی, ایک قبر میں لیٹا ہوا سب زندوں پہ حکومت کر رہا ہے. ایک قبر میں لیٹا ہوا سب زندوں پہ حکومت کر رہا ہے. اور اورنگزیب اس کو بھی مجدد کہا گیا. بات سن لو, مجدد جو ہوتا ہے یہ مجدد ضروری نہیں کہ ایک سینچری میں ایک ہی ہو. ابھی اعلیٰ حضرت ڈاٹ نیٹ سے جو لسٹ جاری ہوئی ہے, کسی سینچری میں 6 مجدد ہیں اور کسی سینچری میں 3 مجدد ہیں, کسی سینچری میں 2 مجدد ہیں, کسی سینچری میں 4 مجدد ہیں, کسی سینچری میں 5 مجدد ہیں. اور جس دور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا بریلوی رحمۃ اللہ مجدد ہوئے, اعلیٰ حضرت کے .com سے یہ لسٹ نشر ہوئی کہ اس دور میں 3 مجدد تھے. سبحان اللہ. دوسرا مجدد جسے تسلیم کیا گیا اور یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ میری لسٹ نہیں ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے ویب سائٹ سے جاری ہوئی. تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں. اگر کوئی آدمی, میں نے اپنی کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس پہ میں نے لکھا تھا امیر دعوت اسلامی مجدد مسلک اہل سنت. یہ سب سے پہلے میں نے لکھا, بڑی پرانی 80s کی بات ہے. تو بھائی ایک دور میں کتنے ہی مجدد ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو 1 کوالٹی دیتا ہے, کسی کو 2 دیتا ہے, کسی کو 3 دیتا ہے. لیکن مجدد الفسانی جب تشریف لائے تو تمام اقطاب اکٹھے ہو گئے. غوث پاک بھی تشریف لائے, سب کے سب تشریف لائے. ہر ایک نے یہ کہا کہ فیض ہم دیں گے. غوث پاک نے بھی کہا میں فیض دوں گا. ہر ایک نے کہا فیض ہم دیں گے. سلسلہ سہروردیہ, قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ سب اکٹھے ہو گئے. پھر میرے نبی نے آ کے فیصلہ کیا, کہا سنو ضرورت نہیں, کیونکہ ان سے جس کی طرف یہ ہوتے اس کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلتا. آپ نے فرمایا سلسلہ تو نقشبندیہ ہی چلے گا, لیکن تم جمع خاطر رکھو جو جس جگہ اس کا نام چلے گا ہر سلسلے کو فیض ملتا رہے گا. اور آپ جب تک تھے تب تک سہروردیہ, چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ چاروں میں بات کرتے تھے. جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے آپ نے فرمایا سنو اب میرے بعد صرف 2 میں بات کرنا میرے مریدوں, یا قادریہ میں کرنا یا نقشبندیہ میں کرنا. سبحان اللہ. یہ آپ وصیت فرما کے گئے, اب قادریہ ہے تو فیض ہر جگہ. یہ مجدد جو ہیں آپ خود فرماتے ہیں, حالانکہ آپ کے دور میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ملا جیون ہیں, بڑے بڑے علامہ ہیں, شیخ وجیہ الدین ہیں, اور بھی علامہ بڑے موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فیض دیا تو فیض پہنچایا تو اس مجدد کے ذریعے سے پہنچایا. تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچتے ہیں, یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی پہنچے. اور اورنگزیب عالمگیر حاضری دینے کے لیے وہاں پہنچا. یہ باقی بادشاہ تو رہتے تقریباً وہاں تھے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ جب پہنچے تو اورنگزیب بھی عالمگیر بھی پہنچا تھا. ایک دفعہ رستے سے گزر رہا ہے تو ایک نبینا کو دیکھا کہ وہ آپ کے دربار پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا ابھی جی کتنے عرصہ ہو گیا؟ کہا بہت عرصہ ہو گیا, میں یہاں آنکھیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے سے آنکھیں عطا فرما دے, پر مجھے آنکھیں مل رہی. فرمانے لگے آپ جی میں جا رہا ہوں اندر سلام کرنے, میری واپسی تک تیری آنکھیں نہ آئیں تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. اور 2 بندے اوپر بٹھا دیے. فرمانے لگے ہو میرے درباریوں جی, ایک حافظ کے سجدے ہو جائے, ایک حافظ کے کندھے ہو جائے. یہ حافظ بھاگے نہ, کیونکہ اگر کھیلے چھوڑ کے جاتے پیچھے سے حافظ بھاگ جاتا. اور آپ کو پتا جو نبینا ہوتا ہے اس کی حصے بڑی دیر ہوتی ہے. اور آپ نے فرمایا حافظ بھاگے نہ, اور میں جا رہا ہوں خواجہ کے در پہ سلام کر لے. اورنگزیب عالمگیر جب سلام کر کے واپس آئے تو حافظ تیری دونوں آنکھیں واپس نہ آئی تو میں تیری گردن اپنے ہاتھ سے اڑاؤں گا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو حافظ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. آپ مسکرا پڑے, یوں اس کے اللہ کے کندھے پہ آ کہنے لگے حافظ تو نے پہلے دل سے دعا منظور نہیں کی, تو پہلے دل سے مانگتا تو میرے آنے سے پہلے ہی تیری آنکھیں کب کی آ چکی ہوتی. تو جب بندہ دل سے مانگتا رہا بتا رہا ہے. مجھے رحمۃ اللہ نے یوں مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد آپ کو بہت کچھ عنایات ہوئی. اس کے بعد جو وہاں کے مجھے تھے سجادہ, انہوں نے آ کر حضور کو ایک چادر خاص عطا فرمائی. وہ خاص چادر وہ خود ہی رکھتے تھے.
وہ چادر عطا کی آپ نے وہ لی. علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے وہ چادر کہا اپنے بیٹے سے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ اس چادر کو رکھ دے. آپ واپس آ گئے. واپس جب آئے تو آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 62 مکمل ہو چکی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ الہام ہو چکا ہے کہ میری عمر بھی حضور کی سنت کے مطابق 63 سال ہی ہوگی. جیسے میرے نبی کی تھی ویسی ہی ان کی عمر اتنی ہوگی. 63 سال. 22 سفر ہوا تو 22 سفر کو آپ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کے اوپر گئے. آپ نے قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھی اور آپ کا سختی سے عادت. آپ سن لو کلمات جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے بدین صاحب نے کہا کہ اصل چیز آ گئی اور میں تکلیف بھی ختم کرنے لگا ہوں. آپ نے اعلان فرمایا کوئی بندہ قبر کو چومے گا نہیں. سختی سے آڈر تھا کوئی قبر کو چومے گا نہیں. یہ قبر کے گرد چکر اور دھمال ڈالنے آپ نے فرمایا یہ منع. یہ سما سموع آپ نے سختی سے منع کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ وحدت الوجود کی تشریح ختم ہو گئی. فرمانا کہ یہ چیزیں ختم. آپ فرماتے تھے سنو یہ ریاضتیں اور یہ مجاہدے تمہیں میں سب سے مشکل ترین ریاضت اور ادب سنو. آپ کا اصل خلاصہ ہے اور یہ کیلری والا سب کے لیے ہے. آپ فرماتے تھے سنو سب سے مشکل مجاہدہ نماز ہے. جس نے خشوع و خضوع سے نماز ادا کر لی اب اس کو کسی چلے کی ضرورت نہیں, کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ رب نے قرآن میں کہا انہا لکبیرۃ, انہا لکبیرۃ, یہ نماز بہت بھاری ہے. الا للخاشعین, جب خشوع ہوگا تو پھر ہلکی ہو جائے گی, ورنہ یہ بڑی بھاری ہے. تو جب تم نماز پڑھ رہے ہو یہ مجدد الفسانی کا سبق ہے. کبھی آپ نے نماز مس نہیں کی, اشراق مس نہیں کی, چاشت مس نہیں کی, ابابین مس نہیں کی, تہجد مس نہیں کی. ابابین میں سورہ واقعہ پڑھتے ہیں. یہ ابابین 6 نفل ہیں جو مغرب کے بعد ادا کیے جاتے ہیں. ابابین میں سورہ واقعہ پڑھتے تھے اور آپ وطر پڑھتے تھے. سن لیجیے اب یہ اصل چیز ہے. وطر پڑھتے تھے. وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسما, دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, تیسری رکعت میں قل ھو اللہ. اور جب آپ دعائے قنوت پڑھنے لگتے تھے تو قنوت شافعی کو قنوت حنفی میں ملا کر دونوں قنوتیں پڑھتے تھے. کیوں؟ آپ سنیے کیوں. آپ حنفی تھے, مجدد الفسانی مسلک میں حنفی ہیں. کسی نے کہا حضور پیار تو کرتے ہو امام شافعی سے تو پیروی کرتے ہو امام اعظم کی, یہ وجہ کیا ہے؟ آپ کو تو شافعی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو امام شافعی سے بڑا پیار ہے. کہنے لگے دونوں مجتہدوں کے مسائل جو ہیں وہ میرے سامنے آئے, میں نے ریسرچ کی. حق 2 حصے امام اعظم کے ساتھ تھا اور 1 حصہ امام شافعی کے ساتھ تھا. یہ علماء فقہ جو ہیں یہ سمجھیں گے. آپ اتنا ہی یاد رکھیے, یہ نہیں جو کہ حق جو اصل تحقیق ہے وہ دیکھی گئی. وہ تحقیق 2 حصے امام اعظم کے ساتھ. تو میں نے سوچ لیا کہ میں امام اعظم کی پیروی کروں گا زیادہ مسائل کے ساتھ. نوافل میں کبھی کبھی امام شافعی کی بات کی طرف جاتے تھے. یہ مسئلہ کر حنفی امام شافعی کا بڑا احترام کرتے تو دونوں قنوت ملا کر وطر میں پڑھتے وہ ادا کرتے. اور عشاء کی نماز ضرور ادا کرتے, چاش کی نماز جو ہے وہ ضرور ادا کرتے, تہجد ضرور پڑھتے. عید آ گئی, یہ آپ کی عید ہے, یعنی سفر محرم ذی الحجہ. عید کا خطبہ دینے کے بعد آپ نے کہا سنو ہماری عمر پوری مکمل ہونے والی ہے. ہمیں 63 سال ملے تھے, 63 سال پورے ہونے میں چند دن باقی ہیں. میں یہ چیزیں تمہیں کہہ رہا ہوں. سنو سنت سب سے ضروری شے ہے. سنت چھوڑ کر تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. سنت کو پکڑ لو. یہ وہ مجدد کہہ رہا ہے کہ جس نے ہندوستان کے تخت کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کے ٹھکرا دیا. وہ کہہ رہا ہے سنت کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور آج ہم لوگ, میں امریکہ میں, آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے پابند ہیں, میں نے امریکہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں یار تم لوگ نماز why are you not covering your head while offering نماز. کہتے ہیں جسٹ سننا, یہ تو صرف سننا ہے. وہ سر کو کور نہیں کر رہا, بولا یہ سننا ہے. دیکھو آپ کو ٹوپی نہیں ملتی نہ پہنو کوئی بات نہیں, آپ کو ٹوپی نہیں ملی, آپ کے سر میں کوئی پرابلم ہے نہیں پہنو کوئی بات نہیں, لیکن حقیق کبھی نہ جانا. کیوں وجہ؟ ایک ہے سنت پہ عمل نہیں کر رہے, ایک ہے سنت کو حقیق جان رہے. ایک آدمی کی داڑھی نہیں ہے یہ الگ بات ہے, ایک آدمی داڑھی کی توہین کر رہا ہے یہ الگ بات ہے. داڑھی نہیں رکھی یہ اور بات ہے, یہ نبی کے اوپر ہے, لیکن داڑھی کی توہین کی اب رب کے اوپر ہے. جواب یاد رکھنا, داڑھی نہیں رکھی یہ نبی پر ہے, داڑھی کی توہین کر دی اب مسئلہ نبی کی عدالت سے نکل گیا کیونکہ تم نے اس کے محبوب کی توہین کی ہے. اب یہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا. اور ایک بات جہاں کروں, یہ تم اکثر کہتے ہو السلام علیکم وعلیکم السلام, اگر اللہ سلام نہیں لگتا تو السلام علیکم. اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. یہ اکبر بادشاہ نے بدل دیا تھا اس کو بھی. اس کے دربار میں کیا ہوتا تھا, اللہ اکبر یہ سلام ہے, آگے سے دوسرا ہوتا تھا جل جلالہ, کیا پکڑ بات, جیسے بھی آپ کہتے گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ,
یہ سارے بڑے اسلامی ہوتے تو السلام علیکم جو کہے یہ کہنا سنت اور وعلیکم السلام کہنا واجب. اب پوچھو علامہ غالب صاحب سے, علامہ غالب صاحب واجب ضروری ہوتا ہے یا سنت؟ وہ کیا اصول میں یہ لکھا ہے کہ واجب ضروری ہوتا ہے, درجے کے لحاظ سے نہیں بات کرا کہ ویسے طاقت کے لحاظ سے یہ کہ آدمی کو وہ ضروری کرنا چاہیے, کرنا تو اسے نہیں چاہیے. اچھا پھر یہ بتا دیجئے کہ سنت کا ثواب کتنا ہے؟ بولے جو السلام علیکم کہے گا اس کو 90 نیکیاں ملیں گی, جو وعلیکم السلام کہے گا اس کو 10 ملیں گی. سبحان اللہ. تو کہاں گے وہ لوگ جو سنت کو حقیقت سمجھتے تھے؟ یہاں سنت کا ثواب 90 نیکیاں ہیں اور واجب پر عمل کرنے کا ثواب 10 نیکیاں. سبحان اللہ. تو بھائی سنت کو کبھی حقیقت نہ سمجھنا. یہ پگڑی رکھا, حضور نے ٹوپی بھی پہنی, ٹوپی بھی پہنا تھا, یہ مطلب نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی پگڑی بھی پہنی ہے. کیوں؟ جب تم جمعہ کے دن پگڑی پہن کر آتے ہو تو فرشتے جو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ یوں تمہیں سلوٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ٹوپی نہیں پہنی یا ننگے سر رہے, نہیں, یہ آپ کو فضیلت بتایا ہے. جب کبھی موقع ملے اپنے نبی کی سنت کو بھی پورا کر لو. ہر ایک کی آرزو ہوتی تھی کہ نبی کی سنت کو جو ہے وہ پورا کیا جائے. جتنی سنن ہیں اللہ پر جل شانہ 22 23 آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا, آخری دن آ گیا 27 یا 28. علامہ صاحب نے جو ریسرچ کی ہے وہ 28 کی ہے اور 29 کو ان کی وفات. میری جو ریسرچ کی وہ 27 کی ہے, 28 کو ان کی وفات. آپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کا دن جو ہے نماز جمعہ بھی آپ نے پڑھایا. نماز جمعہ میں آپ نے تقریر کی, تقریر کرنے کے بعد آپ کا تشریف لائے. رات جو ہے وہ گزر گئی, تہجد کی نماز آپ نے ادا کی ہے. تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں کہ اشاروں سے آپ نے ادا کی. اس کے بعد آپ یوں جو ہے وہ لیٹ گئے اور لیٹے مجدد غسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہاتھ رکھا, یہ والا کان کے نیچے یوں رکھا اور قبلے کی جانب منہ کر کے آپ لیٹے اور ایک دم سے روح کف سے انسری سے پرواز کرنے لگی. 2 مرتبہ آپ کے منہ مبارک سے نکلا اللہ اللہ, یہ اللہ کہا. روح رب تعالیٰ نے واپس لے لی اور آپ کو وہیں سرہم شریف میں جیسے آپ نے کہا تھا وہاں آپ کو دفنا دیا گیا. اور آج پوری رحمتیں ان پر وہاں نازل ہوتی. پھر جہانگیر کو پتا چلا, جہانگیر کو معلوم ہوا کہ شاہ احمد سرہندی دنیا سے چلے گئے. وہ وہاں سے چلا دارالحکومت سے چل کے سرہند آیا. آپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے اتنا رویا وہ کہ لوگ حیران ہو گئے کہ شاید یہ اپنے باپ کے مرنے پہ بھی اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا شاہ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے پہ یہ رویا. واقعی ہی رونا چاہیے, اس لیے کہ جب ایک عالم دنیا سے چلا جاتا ہے تو پورا عالم مر جاتا ہے, پورا عالم مر جاتا ہے. مجدد غسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کلمات سید وکیل صاحب نے آپ کو مکتوبات کی شکل میں دکھائی ہیں. آپ کی وہ کلمات آج بھی موجود ہیں. آپ سب کے سب لوگ جو ہے کلمات کو پڑھو اور ان کو جو ہے ان کی کلمات اپنے بچوں تک پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم حاصل کرنے کے بعد آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کی دعوانا الحمدللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. بس آخر میں اپنے محترم مہمان حضرت علامہ مولانا سید غفار حسین نعیمی صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں تشریف لایا. ماشاء اللہ کیونکہ مزہ آیا نہیں آیا. سبحان اللہ. الحمدللہ ایمان تازہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ صاحب کی عمر میں, اقبال میں, صحت میں, رزق میں, علم میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام ایڈمنٹن میں ہے تو انشاءاللہ صبح ہم نے 8:30 قریب نکلنا ہے. وہاں پر ظہر کے بعد پروگرام ہے. اب انشاءاللہ وہیں سے شام کو واپس آ جائیں گے اور پھر علامہ صاحب ہیں وہ انشاءاللہ رات کی مغالبات میں جانے گے, پیر کی صبح جانے جائیں گے. حضرات محترم, بس آخر میں ایک بات میں آپ یہ بھی عرض کروں کہ آپ یہ جو آپ نے ساری باتیں سنی ہیں کوئی یاد رکھی اور بتائیے کہ یہ ہمارا الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے بزرگوں میں دور ہوئی جو نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقائد رکھتے رہے, بزرگان دین کے بارے میں کیا عقائد رکھتے رہے اور معاملات میں ان کے کیا حالات تھے. ان چیزوں کو بتائیے. ان کے لوگوں کو بلا وجہ بہم ہو گیا ہے یا غلط فہمیاں ہو گئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ صاحب کو صحت میں اور آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. آخر میں علامہ صاحب انشاءاللہ صلاۃ السلام کا اس کے بعد تبرک بھی ہے, کھانا بھی ہے. پلیز کھانا کھانے کے لیے آئیے. حافظ صاحب یہ لے کے آئے تھے ہمارے